خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جان جی بینچفیلڈ کی کتاب اے ہسٹری آف سائیکالوجی کے کچھ شروعاتی ابواب کا ایک آپ کہہ لیں گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کتاب نفسیات کی تاریخ کو صرف پرانی کہانیوں کی طرح نہیں دیکھتی۔ اچھا؟ ہاں، بینچفیلڈ یہ دکھاتے ہیں کہ نفسیات کی تاریخ خود ایک تحقیق کا میدان ہے جو مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ماضی کو نئے زاویوں سے دیکھتے ہیں ویسے ویسے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان شروع کے ابواب کے جو اہم نکات ہیں ان کو ایک آسان اور دلچسپ گفتگو میں سامنے لائیں۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ نفسیات کی جڑیں کہاں ہیں، کیسے یہ مضمون بنا، اس کی ایک سمجھ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر باب باب چلتے ہیں، شروع کریں۔ ضرور۔ پہلا پڑاؤ ہے باب 1، عنوان ہے نفسیات اور تاریخ، یعنی سائیکالوجی اینڈ ہسٹری۔ اچھا۔ اور یہ باب اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ آخر نفسیات پڑھنے والوں کے لیے اس کی تاریخ جاننا ضروری کیوں ہے بھائی؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ اکثر لگتا ہے کہ تاریخ تو بس گزر گئی، اب اس کا کیا کرنا؟ ہاں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ ایسی جامد چیز نہیں ہے۔ ہمارا حال بدلتا ہے تو ماضی کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ تاریخ نویسی یعنی ہسٹوریوگرافی کی بات کرتے ہیں۔ ہسٹوریوگرافی وہ کیا ہے؟ مطلب تاریخ لکھنے کے طریقے، اس کے پیچھے کیا نظریات ہیں۔ جیسے ایڈون بورنگ کی لکھی ہوئی نفسیات کی تاریخ، وہ بہت بہت پربھاوشالی رہی ہے۔ جی سنا ہے اس کا۔ انہوں نے زیادہ زور نفسیات کے سائنٹیفک اور تجرباتی پہلو پر دیا، خاص طور پر 19ویں صدی کے بعد۔ اچھا، اور وہ جو ایک بحث ہے کہ تاریخ کون بناتا ہے، بڑے لوگ یا زمانہ خود، وہ بھی ہے اس میں؟ جی بالکل۔ عظیم شخصیات بمقابلہ زیڈ گائسٹ یعنی زمانے کی روح۔ کیا کوئی بڑا مفکر جیسے ڈارون اپنی ذاتی ذہانت سے تاریخ بدلتا ہے، یا وہ جو ثقافتی اور علمی ماحول ہوتا ہے وہی ایسے خیالات کو جنم دیتا ہے؟ یہ تو مشکل سوال ہے۔ شاید جواب کہیں بیچ میں ہے۔ بورنگ کا بھی یہی خیال تھا کہ دونوں اہم ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا نفسیات میں ترقی سیدھی اوپر جاتی ہے، جیسے جیکب کی سیڑھی، یا پھر گول گول گھومتی ہے؟ ہاں، یا اکسیون کے پہیے کی طرح پرانے خیالات وہ نئے کپڑوں میں واپس آتے رہتے ہیں؟ شاید یہ ایک اسپائرل جیسا ہے، خیالات لوٹتے ہیں مگر کچھ بہتر سمجھ کے ساتھ۔ یہ دلچسپ ہے۔ پھر آپ نے نئی تاریخ کا ذکر کیا، لورل فورموٹو۔ جی، نیو ہسٹری آف سائیکالوجی۔ یہ روایتی تاریخ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ یہ سائنسدانوں کو صرف موضوع حقیقتیں ڈھونڈنے والا نہیں مانتی۔ اچھا، تو پھر کیا مانتی ہے؟ یہ مانتی ہے کہ سائنسدانوں پر ان کے ذاتی عقائد، سماجی حالات، ان سب کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہیں۔ صحیح، اور اسی سے جڑا ہوا ہے تھامس کوہن کا تصور، پیراڈائم۔ پیراڈائم، یہ لفظ تو بہت سنا ہے۔ ہاں، پیراڈائم کا مطلب ہے کسی بھی سائنسی شعبے میں اس وقت جو بنیادی نظریات، عقائد اور طریقے رائج ہوتے ہیں نا، ان کا مجموعہ۔ کون کہتے ہیں سائنس ہمیشہ آہستہ آہستہ نہیں بڑھتی، تو کبھی کبھی انقلابی دور آتے ہیں جب پرانا پیراڈائم وہ کام نہیں کرتا اور ایک نیا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ انہوں نے وہ مثال دی تھی نا، ایک تصویر جو کبھی پرندہ لگتی ہے، کبھی ہرن۔ ہاں دیکھیے وہ۔ تو آپ کا جو نظریاتی فریم ورک ہے، آپ کا پیراڈائم، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آئے گا۔ واہ، اچھا، اس باب میں فیمنزم کا بھی ذکر ہے، خواتین کے حوالے سے؟ جی بالکل، فیمنسٹ تنقید، نومی وائسٹین جیسی شخصیات نے یہ نقطہ اٹھایا کہ نفسیات میں اکثر مردانہ نقطہ نظر وہ حاوی رہا ہے۔ تو پھر ضرورت پڑی معاوضہ جاتی تاریخ کی، یعنی ان خواتین ماہر نفسیات جیسے کرسٹین لاڈ فرینکلن یا میری کالکنز، جن کو پہلے نظر انداز کیا گیا، ان کے کام کو سامنے لایا جائے۔ یہ تو بہت ضروری تھا۔ بالکل، اور ایولن فاکس پھیزن نے تو یہ بھی کہا کہ سائنس خود ایک حد تک سماجی طور پر تعمیر شدہ ہے، سوشلی کنسٹرکٹڈ۔ یعنی سائنس بھی پوری طرح موضوعی نہیں۔ ان کے خیال میں جو سائنس کی روایتی تصویر ہے نا، کہ وہ صرف منطق ہے، موضوعی ہے، وہ شاید ایک خاص مردانہ نقطہ نظر دکھاتی ہے،
اور وجدان، ہمدردی جیسے پہلوؤں کو نظر انداز کرتی ہے۔ یہ سوشل کنسٹرکشنزم کے نظریے سے ملتا ہے کہ علم وہ ایک اجتماعی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب کے آخر میں کیا بات ہوتی ہے؟ آخر میں وہ ماضی کو سمجھنے کے دو طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک ہے حال پرستی، یعنی ماضی کو آج کے چشمے سے دیکھنا۔ ہاں، آج کے معیار سے پرکھنا۔ اور دوسرا ہے تاریخیت، یعنی ماضی کو اس کے اپنے زمانے، اس کے اپنے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو کون سا بہتر ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ایک متوازن رویہ چاہیے۔ ہمیں ماضی کو اس کے اپنے حالات میں بھی سمجھنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ تو تھا باب 1۔ اب چلتے ہیں باب 2 کی طرف۔ جی، باب 2 کا عنوان ہے سنگ میل، نفسیاتی فکر کے آغاز۔ ٹچ سٹونز، دی اوریجنز آف سائیکولوجیکل تھاٹ۔ سنگ میل، ٹچ سٹونز یعنی وہ بنیادی نکات جہاں سے نفسیاتی سوچ شروع ہوئی۔ بالکل۔ یہ باب ان قدیم مفکروں کو دیکھتا ہے جن کے خیالات آنے والی صدیوں کے لیے آپ کہہ لیں کسوٹی یا معیار بنے، اور پہلا ذکر ہے فیتھاگورس کا۔ فیتھاگورس، ان کا نام تو ہم نے ریاضی میں پڑھا ہے، وہ تھیورم والا۔ نفسیات سے کیا تعلق؟ ان کا جو بنیادی خیال تھا نا، وہ کائنات میں ہم آہنگی یعنی ہارمنی کا تھا، اور وہ ہم آہنگی ریاضیاتی تھی۔ اچھا، کیسے؟ چاہے میوزک کے سر ہوں جو تاروں کی لمبائی سے بدلتے ہیں، یا ستاروں کی گردش، ان کے پیچھے ایک ریاضیاتی ترتیب ہے۔ یہ نظریہ کہ دنیا کو منطقی اور عددی اصولوں سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ مغربی فکر کی بنیاد بنا۔ انہوں نے حد اور لامحدود کے تضاد کی بات کی۔ ہر چیز میں ایک بے ترتیب لامحدود پہلو ہے، جسے ایک ریاضیاتی ساخت، ایک حد ترتیب دیتی ہے۔ تو یہ کائنات کو ایک منظم، ایک آرڈرڈ سسٹم کے طور پر دیکھنے کا آغاز تھا۔ بالکل، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ریاضی میں انہیں غیر ناطق اعداد، ایریشنل نمبرز جیسے √2 کا مسئلہ بھی پیش آیا۔ اچھا، جس سے ان کا اپنا تھیورم ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کائنات کی ترتیب شاید اتنی سادہ بھی نہیں۔ اس سے پھر سنہری نسبت، گولڈن سیکشن جیسے زیادہ پیچیدہ مگر پھر بھی منظم تصورات سامنے آئے، جو ہمیں فن میں بھی ملتے ہیں، فطرت میں بھی۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ فیتھاگورس کے بعد افلاطون یعنی پلیٹو؟ جی، افلاطون۔ انہوں نے فیتھاگورس کے خیالات کو آگے بڑھایا۔ ان کا سب سے مشہور نظریہ ہے اشکال کا، فارمز، مثالی شکلیں۔ ہاں، ان کے مطابق اصل حقیقت ان مثالی کامل اشکال کی دنیا ہے، اور یہ جو ہماری حسی دنیا ہے جسے ہم دیکھتے، سنتے، چھوتے ہیں، یہ تو بس ان اصل اشکال کا ایک سایہ ہے، ایک عکس ہے۔ تو علم کیسے حاصل ہوتا ہے پھر، اگر اصل چیزیں یہاں نہیں ہیں؟ افلاطون کے نزدیک علم دراصل ان پیدائشی مثالی اشکال کی یاداوری ہے، ایمنیسس۔ یعنی علم باہر سے نہیں آتا، وہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، ہمیں بس اسے یاد کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ تھا۔ انہوں نے اسے ثابت کیسے کیا؟ اپنے ایک مکالمے مینو میں انہوں نے سقراط کے ذریعے ایک مثال دی۔ ایک ان پڑھ غلام لڑکا تھا، اس سے انہوں نے جیومیٹری کا ایک مسئلہ حل کروا دیا، بغیر سکھائے؟ جی، دلیل یہ تھی کہ لڑکے نے یہ علم کہیں باہر سے نہیں سیکھا، یہ اس کی روح میں پہلے سے موجود تھا، بس سقراط کے سوالات نے اسے یاد دلا دیا۔ یہ پیدائشی علم، انیٹ نالج کا تصور ہے۔ واہ، یہ تو یونانی فکر تھی۔ کتاب مشرق کا بھی ذکر کرتی ہے؟ جی ہاں، باب میں لاؤ تسو اور تاؤزم کا بھی ذکر ہے۔ یہ کنفیوشس ازم سے کافی مختلف ہے۔ کنفیوشس ازم سماجی ڈھانچے، رسم و رواج پر زور دیتا ہے، اور تاؤزم زیادہ فطرت پسند صوفیانہ ہے۔ وہ تاؤ کی بات کرتا ہے۔ تاؤ کا مطلب ہے راستہ، یعنی کائنات کے چلنے کا فطری طریقہ، فطری بہاؤ۔ اس میں تبدیلی کو، چینج کو بنیادی حقیقت مانا جاتا ہے۔ تبدیلی جیسے انہوں نے کہا، کمان کھینچنا۔ کمان تبھی کارآمد ہے جب وہ کھنچی ہوئی، یعنی تناؤ میں ہو، لیکن ہمیشہ کھنچی نہیں رہ سکتی، اسے واپس اپنی حالت میں آنا ہے۔ یہ یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کے خیال جیسا ہے کہ آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے، سب کچھ بدل رہا ہے۔ اس کا نفسیات سے کیا تعلق بنتا ہے پھر؟ تاؤزم زور دیتا ہے غیر جانبدارانہ مشاہدے پر۔
چیزوں کو ویسا دیکھنا جیسی وہ ہیں، ان پر اپنی مرضی مسلط کیے بغیر، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ یہ خیالات بعد میں انسان دوست نفسیات، ہیومنسٹک سائیکالوجی کے لیے کافی اہم ثابت ہوئے۔ ماسلو، راجرز وغیرہ اس سے متاثر تھے۔ یہ بھی اسی فکر کا حصہ ہے۔ یہ ایک طرف تو قسمت وغیرہ جاننے کے لیے استعمال ہوتی رہی، لیکن اس کی بنیاد ایک صناعی نظام، بائنڈری سسٹم پر ہے، یانگ اور ین۔ ہاں، وہ سیاہ اور سفید والا نشان۔ جی، یہ کائنات کی دو بنیادی متضاد مگر تکمیلی قوتوں کی نمائندگی کرتی ہیں، مذکر، مؤنث، روشنی، تاریک، فعال، غیر فعال وغیرہ۔ آئی چنگ تبدیلی کو دائروں میں سائیکلیکل دیکھتی ہے۔ تو مغرب میں زیادہ تر لکیری ترقی کا تصور تھا اور مشرق میں دائروں کا؟ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں۔ آئی چنگ کا جو دائرہ نما خاکہ ہے وہ 8 ٹرائی سے بنتا ہے، جن سے پھر 64 ہیگزاگرام بنتے ہیں۔ یہ زندگی کے مختلف ممکنہ حالات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسے دائرہ نما ماڈل سرکمپلیکسز نفسیات میں بعد میں بھی آئے، جیسے گیلن کا مزاج کا ماڈل۔ صحیح۔ اچھا، اس باب کے آخر میں ارسطو کا ذکر ہے، ایرسٹوٹل۔ وہ افلاطون کے شاگرد تھے، لیکن ان سے مختلف بھی تھے نا؟ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے حسی دنیا کو زیادہ اہمیت دی؟ ہاں، انہوں نے علم کے لیے حسی تجربے اور مشاہدے پر بہت زور دیا۔ انہوں نے جانداروں کی ایک درجہ بندی بھی کی، پودے جن میں صرف غذائیت حاصل کرنے کی قوت ہے، جانور جن میں حس اور حرکت بھی ہے، اور انسان جن میں سوچنے کی عقل کی صلاحیت بھی ہے۔ اور انہوں نے مشہور 5 حواس کا بھی ذکر کیا۔ اور یادداشت کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ وہ تو نفسیات کا ایک اہم موضوع ہے۔ بالکل۔ ارسطو کو تلازم خیالات، ایسوسیشنزم کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیالات 3 طرح سے جڑتے ہیں۔ ایک تو مماثلت کی بنیاد پر، سملیرٹی، جیسے ایک تصویر دیکھ کر اصل شخص یاد آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تضاد کی بنیاد پر، کنٹراسٹ، جیسے سیاہ کا سوچ کر سفید یاد آ جائے۔ اور تیسرا اتصال کی بنیاد پر، کانٹیگوٹی، یعنی جو چیزیں وقت یا جگہ میں ایک ساتھ تجربہ کی گئی ہوں وہ یاد میں بھی جڑ جاتی ہیں۔ یہ تو آج بھی بہت ریلیونٹ لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ اصول آج بھی سیکھنے اور یادداشت کے نظریات میں استعمال ہوتے ہیں۔ ارسطو نے یادداشت کو بہتر بنانے کے طریقے یعنی مینومکس بھی بتائے، خاص طور پر مقامات لوسی کا طریقہ۔ اچھا، تو ایک طرح سے ارسطو نے تجریبیت پسندی، ایمپیریسزم کی راہ ہموار کی، جبکہ افلاطون عقلیت پسندی، ریشنلزم کے زیادہ قریب تھے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی تقسیم ہے جو آگے بھی چلتی رہے گی۔ علم تجربے سے آتا ہے یا پیدائشی طور پر ذہن میں موجود ہے؟ ارسطو نے انسانی عمل کو بامقصد یعنی ٹیلیولوجیکل بھی قرار دیا، مطلب ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی حتمی وجہ، فائنل کاز ہوتی ہے۔ بہت خوب، یہ تو واقعی سنگ میل تھے۔ اب ہم آتے ہیں باب 3 پر۔ جی، باب 3، سنگ میل، ڈیکارٹ سے ڈارون تک، ٹچ سٹونز فرام ڈیکارٹ ٹو ڈارون۔ یہاں سے ہم جدید سائنس اور فلسفے کے دور میں داخل ہوتے ہیں، نشاط ثانیہ کے بعد کا زمانہ۔ اور اس کا آغاز رینے ڈیکارٹ سے ہوتا ہے۔ ڈیکارٹ، جی، ڈیکارٹ کا فلسفہ شک پر مبنی تھا، میتھڈ آف ڈاؤٹ۔ وہ ہر اس چیز پر شک کرتے تھے جس پر ذرا سا بھی شک کیا جا سکے، تاکہ وہ کسی ایسی بنیاد تک پہنچے جو بالکل یقینی ہو۔ اور وہ بنیاد انہیں ملی؟ ہاں، ان کا وہ مشہور قول، کوجیٹو ایرگو سم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ چونکہ وہ شک کر رہے تھے، اور شک کرنے ایک قسم کی سوچ ہے، تو یہ بات یقینی تھی کہ کوئی سوچنے والا یعنی وہ خود موجود ہے۔ اچھا، یہاں سے انہوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ یہاں سے انہوں نے ذہن اور جسم کی مکمل علیحدگی کا نظریہ پیش کیا، ڈویلزم یعنی سنویت۔ ذہن ایک غیر مادی سوچنے والی شے ہے، ریس کوجیٹانس، اور جسم ایک مادی پھیلی ہوئی شے، ایک مشین کی طرح ہے، ریس ایکسٹینسا۔ لیکن اگر ذہن اور جسم اتنے الگ ہیں تو وہ ایک دوسرے پر اثر کیسے ڈالتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤں اور ہاتھ اٹھ جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، مائنڈ باڈی پرابلم۔ ڈیکارٹ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعامل دماغ میں ایک چھوٹی سی جگہ، پائنل گلینڈ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہ جواب زیادہ تسلی بخش نہیں سمجھا گیا۔ اس نظریے کو مشین میں بھوت بھی کہا گیا ہے نا؟ جی، گوسٹ ان دا مشین، گلبرٹ رائل نے یہ کہا تھا۔ لیکن ڈیکارٹ کے کام نے 2 چیزیں کی۔ ایک تو ذہن کے مطالعے کو خود شناسی، انٹروسپیکشن کے ذریعے اہمیت دی۔
दूसरा, जिस्म को एक मैकेनिकी निज़ाम के तौर पर देखने की राह हमवार की। और उसी दौर में वो खुदकार मशीनें, ऑटोमेटा भी बन रही थी। बिल्कुल। वकानेसिन ने बांसुरी बजाने वाला मुजस्समा, हाजमा करने वाली बत्तख बनाई। इससे ये ख्याल पुख्ता हुआ कि जिस्मानी अफ़ाल को, हत्ता के जानवरों के रवैये को भी मैकेनिकी उसूलों से समझा जा सकता है। डेकार्ट तो जानवरों को बेरू मशीनें ही समझते थे। अच्छा, फिर आइजैक न्यूटन का जिक्र है। तबीयत में तो उनका काम इनकलाब था, नफ्सियात पर क्या असर हुआ? न्यूटन ने दिखाया कि ये पूरी कायनात ये समझ में आने वाले रियाजियाती कवानीन के तहत चलती है। इससे एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद इंसानी जहन और रवैये को भी इसी तरह साइंसी कवानीन के जरिए समझा जा सके। यानी नफ्सियात को भी एक साइंस बनाने की उम्मीद? जी, और न्यूटन ने रोशनी और रंग पर जो तजुर्बात किए, प्रिज्म वाले, हाँ, सफेद रोशनी 7 रंगों में बढ़ जाती है। उससे एक और अहम नुक्ता वाज़े हुआ। वो ये कि हमारे मौजूई तजुर्बे, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जैसे रंग देखना, और उसकी तबीयाती बुनियाद, फिजिकल स्टिमुलस यानी रोशनी की लहरें, ये 2 अलग चीज़ें हैं। रंग खुद रोशनी में नहीं, हमारे जहन में है। ये फ़र्क नफ्सियात के लिए बहुत बहुत बुनियादी है। सही। न्यूटन के बाद फिर बरतानवी तजर्बियत पसंदों का जिक्र है, ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट्स। ये डेकार्ट से कैसे मुख्तलिफ थे? डेकार्ट अक़लियत पसंद थे, रैशनलिस्ट। वो पैदाइशी ख्यालात, इनेट आइडियाज़ पर यकीन रखते थे। ये तजरीबियत पसंद एम्पिरिसिस्ट्स जैसे जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम, ये इसके बिल्कुल उलट थे। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि तमाम इल्म हवा से खमसा यानी हमारे सेंसेस के जरिए हासिल होने वाले तजुर्बे से आता है। जहन पैदाइश के वक्त एक खाली स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक का टैबुला राजा, साफ तख्ती? जी बिल्कुल। लॉक ने कहा जहन एक टैबुलर राजा है। इल्म 2 जरियों से आता है, हवास, सेंसेशन यानी बाहर की दुनिया से जो मालूमात मिलती हैं, और गौर व फिक्र, रिफ्लेक्शन यानी जहन उन हिस्सी मालूमात पर जो काम करता है। उन्होंने अरस्तू की तरह तलाज़ुम में ख्यालात, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ को भी बहुत अहमियत दी। और बर्कले, जॉर्ज बर्कले? बर्कले ने तजरीबियत पसंदी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा इससे एस्ट परसीवी, क्या मतलब? होना, महसूस किया जाना है। यानी चीज़ों का वजूद ही हमारे उनको महसूस करने, उनका इदराक करने पर मुनहसर है। अगर कोई चीज़ किसी के जहन में नहीं तो वो है ही नहीं। ये बड़ा इंतहा पसंदाना ख्याल था। वाकई। और डेविड ह्यूम, उनके बारे में तो कहते हैं उन्होंने तजरीबियत पसंदी की बुनियादें हिला दी। ह्यूम बहुत बहुत बुनियाद परस्त थे। उन्होंने सबबियत, कॉज़ैलिटी के तसव्वुर पर ही सवाल उठा दिया। हम कहते हैं कि आग जलाती है या एक गेंद दूसरी को हरकत देती है। ह्यूम ने कहा हम सिर्फ ये देखते हैं कि 2 वाक़यात एक के बाद एक होते हैं, तो हम उनके दरमियान कोई ज़रूरी ताल्लुक, कोई ताकत नहीं देखते जिससे एक वाक़या दूसरे का सबब बने। सबबियत, कॉज़ैलिटी बस हमारे जहन की आदत है, ख्यालात का एक तलाजुम है। और ज़ात यानी सेल्फ के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था? हाँ, उन्होंने कहा कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हमें कोई मुस्तकिल मैं या ज़ात नहीं मिलती। हमें सिर्फ ख्यालात, एहसासात, यादें मिलती हैं जो आती जाती रहती हैं। कोई एक चीज़ नहीं जो इन सब के पीछे हो। ये तो बड़ी परेशान कुन ख्यालात थे। क्या इनका कोई जवाब आया फलसफे में? जी, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने ह्यूम की इस तशकीक, स्केप्टिसिज्म का जवाब देने की कोशिश की। कांट ने कहा कि हाँ, इल्म तजुर्बे से शुरू होता है, लेकिन हमारा जहन खाली स्लेट नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? कांट ने कहा कि हमारे जहन में पहले से कुछ बुनियादी साख्तें, कुछ कैटेगरीज मौजूद होती हैं, जैसे जगह, स्पेस, वक्त, टाइम, सबबियत, कॉज़ैलिटी। ये कैटेगरीज हमारे तजुर्बे को मुनज़्ज़म करती हैं, उसे शक्ल देती हैं। गोया जहन फ़ाल तौर पर इल्म की तश्कील करता है, सिर्फ वसूल नहीं करता। यानी ना सिर्फ तजर्बा अहम है, बल्कि जहन की अपनी साख्त भी। एक तरह से अक़लियत पसंदी और तजर्बियत पसंदी का इम्तिजाज। बिल्कुल। कांट ने एक दूसरा कोपरनिक के इनकलाब लाने का दावा किया। जैसे कोपरनिकस ने कहा था कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, वैसे ही कांट ने कहा कि हमारा इल्म दुनिया के मुताबिक नहीं ढलता, बल्कि दुनिया हमारे इल्म के मुताबिक ढलती है।
हमारे जहन की साख्त के मुताबिक। वाह, लेकिन कांट नफ्सियात के बारे में कुछ शुकूक रखते थे? हाँ, कांट को शक था कि नफ्सियात कभी तबियात जैसी मुकम्मल साइंस बन सकती है, क्योंकि उनके ख्याल में जहनी आमाल वक्त में तो होते हैं, इंटरनल सेंस, मगर जगह में नहीं, और उन्हें रियाजियाती तौर पर मापना, क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और फिर इस बाप के और इस दौर के आखिर में आते हैं चार्ल्स डार्विन। जी, चार्ल्स डार्विन। उनका काम नजरिया इर्तिका न सिर्फ हयातियात बल्कि नफ्सियात के लिए भी एक संग मील साबित हुआ। उनके सफ़र, बीगल जहाज, गैलापेगोस जज़ायर, वो सब तो मशहूर है। उनका बुनियादी नजरिया क्या था? बुनियादी नजरिया था कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन, यानी जानदारों में कुदरती तौर पर छोटे छोटे इख्तिलाफात, वेरिएशंस पाए जाते हैं। माहौल उन इख्तिलाफात में से उनका इंतखाब करता है जो उस माहौल में जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने के लिए ज्यादा मौजू, ज्यादा फिट हों। और वक्त के साथ ये मौजू खुसूसियात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, जमा होती जाती हैं, और इससे नई अनवा, स्पीशीज वजूद में आती हैं। ये अंधी तब्दीली और मुंतखब बरकरार रखने का अमल है। ये लमार्क के नजरिए से मुख्तलिफ था, जो कहता था कि जानदार अपनी जिंदगी में जो खुसूसियात हासिल करते हैं वो आगे मुंतकिल होती हैं। समझ गई। इसका नफ्सियात से क्या ताल्लुक बना? बहुत गहरा ताल्लुक। पहला तो ये कि डार्विन ने इंसानों को भी हैवानी दुनिया का, फितरत का हिस्सा करार दिया। इससे तकाबली नफ्सियात, कंपैरेटिव साइकोलॉजी की बुनियाद पड़ी, यानी जानवरों के रवैये का मुताला करके इंसानों को समझना। अच्छा, और दूसरा, इनफरादी इख्तलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अहमियत वाज़े हुई। इर्तिका होता ही इख्तलाफात की वजह से है। तीसरा, जज्बात, जिबलत, इंस्टिंक्ट, सीखने की सलाहियतें, हत्ता कि जिनसियत, इन सब को इर्तिकाई नुक्ते नज़र से देखा जाने लगा कि ये जिंदा रहने में कैसे मददगार साबित हुए होंगे। तो डार्विन ने नफ्सियात को एक हयाती बुनियाद फराम की। बिल्कुल। इनके काम ने नफ्सियात को एक ज्यादा हयातियाती, ज्यादा फितरी साइंस बनाने की तरफ धकेल दिया। तो इन 3 अबवाब में हमने कदीम यूनान और चीन से सफ़र शुरू किया, फिथागरस, अफलातून, अरस्तु, लाओ तुज़ू से होते हुए फिर डिकार्ट, न्यूटन, बरतानवी तजरीबियत पसंदों, कांट और आखिर में डार्विन तक पहुंचे। एक लंबा फिक्री सफ़र तय किया। जी, और हमने देखा कि जहन क्या है, इल्म कैसे हासिल होता है, हम दुनिया को कैसे समझते हैं, हमारा रवैया कैसे बनता है, ये सवालात कितने पुराने हैं और कैसे मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने इनके जवाब देने की कोशिश की है। हमने कुछ बुनियादी बहसें भी देखीं जो बार बार सामने आईं। फितरत बमुकाबला परवरिश, यानी नेचर वर्सेस नर्चर। जी। जहन बमुकाबला जिस्म, माइंड वर्सेस बॉडी। अक़लियत पसंदी बमुकाबला तजरीबियत पसंदी, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। और ये भी देखा कि तारीख सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि तारीख को लिखा कैसे जाता है, ये भी अहम है। बोरिंग की तारीख, नई तारीख, फेमिनिस्ट तारीख निगारी। बिल्कुल। और कोहेन को पैराडाइम का तसव्वुर कि साइंस कैसे बदलती है। तो ये सब वो बुनियादें हैं जिन पर जदीद नफ्सियात की इमारत खड़ी हुई है। हाँ, और एक आखिरी बात जो सोचने की है वो ये कि ये जो तारीखी बहसें हैं ये आज कितनी मुताल्लिका हैं। क्या आज की नफ्सियात वो इन्हीं पुराने सवालात से नहीं निमट रही, शायद नई ज़बान, नए तरीक़ों से? ये एक अहम सवाल है। क्या माजी के ये नज़रियात, ये बहसें आज भी हमारे सोचने के अंदाज को, हमारी तहकीक को लाशऊरी तौर पर मुतासिर करती हैं? शायद करती हों। इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक जरूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफा ये इल्म का खजाना मिस भी हो सकता है। तो आइए बाब 4 से शुरू करते हैं। उन्वान है 19वीं सदी में नफ्सियात की तब्दीली। ये बाब उन्हीं कोशिशों के बारे में है जिन्होंने नफ्सियात को एक नया रास्ता दिखाया। जी हाँ, इस बाब में जो पहला अहम नाम आता है वो है J.F. हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने, आप कह सकती हैं, कांट की बात को बराह रास्त चैलेंज किया। किस तरह? कांट ने कहा था नफ्सियात रियाजियाती नहीं हो सकती। हर्बर्ट ने कहा क्यों नहीं,
انہوں نے کہا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ مختلف تصورات یعنی آئیڈیاز سے بھرا ہے، جیسے سرخ رنگ کا خیال یا خوشی کا احساس۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ خیالات بس پڑے نہیں رہتے، وہ قوتوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ خیالات کی کشمکش والی بات بڑی دلچسپ ہے، یعنی ایک خیال دوسرے کو دبا سکتا ہے۔ بالکل، جیسے آپ نے مثال دی تھی کہ کام پر دھیان دینا ہے تو چھٹی کا خیال دب جائے گا، ہربرٹ نے اسی طرح سمجھایا۔ اچھا۔ اور انہوں نے شعور کی دہلیز کا تصور بھی دیا، مطلب ایک حد ہے شعور کی۔ کچھ خیالات اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اس حد سے نیچے رہتے ہیں، لاشعور میں، لیکن وہ اوپر آ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر انہیں کوئی اور خیال، کوئی مضبوط خیال سہارا دے تو وہ شعور کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز تھی اپریسیپٹیو ماس۔ اپریسیپٹیو ماس وہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے ذہن میں جو پہلے سے خیالات اور علم موجود ہے اس کا پورا مجموعہ۔ جب کوئی نیا خیال آتا ہے تو یہ اپریسیپٹیو ماس فیصلہ کرتا ہے کہ نیا خیال سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، اسے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ تو اس کا تعلق تعلیم سے کیسے جڑا؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہربرٹ نے کہا کہ اگر آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے طالب علم کے ذہن میں موجود اپریسیپٹیو ماس یعنی اس کے پرانے علم کو فعال کرنا ہوگا تاکہ نیا علم اس سے جڑ سکے۔ اچھا، یعنی نیا سبق پرانے سبق سے جوڑنا۔ بالکل، انہوں نے باقاعدہ تدریس کے 5 مراحل بھی بتائے: تیاری، پیشکش، تعلق، عمومیت اور اطلاق۔ یہ آج بھی کارآمد ہے۔ تو مختصراً ہربرٹ میں نفسیات میں ریاضی، دہلیز کا تصور اور اطلاقی نفسیات، خاص طور پہ تعلیمی نفسیات کی بنیاد ڈالی۔ ہربرٹ کے بعد اگلا بڑا نام جی.ٹی. فخنر کا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نفسیات کو سائنس بنانے میں بہت ٹھوس کام کیا۔ جی ہاں، فخنر کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ تھے تو وہ طبیات کے پروفیسر، لیکن ایک بیماری ہوئی، کچھ ذہنی تجربات سے گزرے تو ان کی دلچسپی ذہن اور جسم کے تعلق میں پیدا ہو گئی، اور انہوں نے سائیکو فزکس کی بنیاد رکھی۔ بالکل، سائیکو فزکس یعنی یہ مطالعہ کہ باہر کی دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو محرکات ہیں، اور ہمارے جو ذہنی تجربات، جو احساسات ہیں، ان کے درمیان کیا کوئی ریاضیاتی تعلق ہے؟ کیا ہم اسے ناپ سکتے ہیں؟ اور ان کا وہ مشہور واقعہ 22 اکتوبر 1850 کا، جی ہاں، جب انہیں وہ خیال آیا تھا۔ ہاں، وہ بہت اہم لمحہ تھا۔ انہیں یہ سمجھ آیا کہ ہمارے احساس میں جو تبدیلی آتی ہیں وہ صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ محرک کتنا بدلا ہے، بلکہ اس پر بھی کہ محرک پہلے سے کتنا شدید تھا۔ جیسے وہ موم بتی والی مثال، اندھیرے میں ایک موم بتی بہت روشن لگتی ہے، لیکن اگر پہلے سے 100 جل رہی ہوں تو ایک اور جلانے سے شاید پتہ بھی نہ چلے۔ بالکل وہی بات۔ اسی بنیاد پر انہوں نے ویبر کے قانون کو آگے بڑھایا اور جسٹ نوٹسبل ڈفرنس یعنی JND کا تصور دیا، وہ کم سے کم فرق جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو ناپنے کے طریقے بھی بنائے۔ جی ہاں، باقاعدہ طریقے، میتھڈ آف لمٹس، میتھڈ آف کانسٹنٹ سٹیمولی وغیرہ۔ اس سے پہلی بار ممکن ہوا کہ احساسات جیسی ذہنی چیزوں کو اعداد میں ناپا جا سکے۔ اگرچہ اس پر اعتراض بھی ہوا کہ کیا واقعی احساسات کو مقدار میں ناپا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا قدم تھا۔ کانٹ نے کہا تھا ممکن نہیں، فیکنر نے کر کے دکھا دیا۔ ایک طرح سے بالکل، فوخنر نے تجرباتی جمالیات پر بھی کام شروع کیا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ لوگوں کو کون سی شکلیں زیادہ پسند ہے، جیسے گولڈن سیکشن۔ فوخنر کا کام واقعی نفسیات کو تجرباتی سائنس بنانے میں ایک سنگ میل تھا۔ اسی دور میں ایک اور بہت بڑا نام ہرمن وان ہیلمہولٹز کا، وہ تو لگتا ہے ہر فن مولا تھے، فزکس، فزیولوجی، سب کچھ۔ بلا شبہ ہیلمہولٹز 19ویں صدی کے شاید سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے تھے۔ نفسیات میں ان کا کام زیادہ تر حواس پر تھا۔ انہوں نے اپنے استاد میولر کے نظریے کو آگے بڑھایا کہ ہر حس کے اعصاب کی اپنی ایک مخصوص توانائی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ آنکھ کے اعصاب کو چاہے روشنی سے تحریک دیں یا دباؤ ڈال کر، آپ کو تجربہ روشنی کا ہی ہوگا۔ کان کے اعصاب کو تحریک ملے گی تو آواز سنائی دے گی۔ تجربہ اس بات پر منحصر ہے کہ کون سا اعصابی راستہ فعال ہوا ہے۔ اچھا، تو اعصاب تاروں کی طرح ہیں جو دماغ کے خاص حصوں سے جڑے ہیں؟ بالکل، اور ہیلمہولٹز نے یہ بھی ناپا کہ ان تاروں میں پیغام کتنی رفتار سے سفر کرتا ہے، تقریباً 100 فٹ فی سیکنڈ۔ یہ بھی بڑی دریافت تھی۔ اور رنگوں اور آوازوں پر بھی ان کا کام ہے؟ جی ہاں، رنگ دیکھنے کا ٹرائی کرومیٹک نظریہ کہ آنکھ میں 3 بنیادی رنگوں سرخ،
सब्ज नीला के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और सुनने के लिए प्लेस थ्योरी के कान के अंदर मुख्तलिफ जगहें मुख्तलिफ पिच की आवाज़ों को महसूस करती हैं। उनका एक और नजरिया था लाशऊरी तखमीना। वो क्या चीज थी? अनकॉन्शियस इन्फरेंस। वो बहुत दिलचस्प है। हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि हम जो दुनिया देखते हैं वो सिर्फ आंख की तस्वीर नहीं होती। हमारा दिमाग पुराने तजर्बात की बुनियाद पर लाशऊरी तौर पर मतलब खुद ब खुद अंदाजे लगाता रहता है। ये चीज़ कितनी दूर है, इसकी शक्ल क्या है, ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। यानी हमारा जहन सिर्फ मालूमात लेता नहीं बल्कि उसे समझने के लिए खुद से चीजें शामिल करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा इदराक कितना फाल अमल है। हेल्महोल्ट्ज ने वाकई जिस्म और जहन के ताल्लुक को समझने में बहुत मदद की। अच्छा, इसी दौरान दिमाग पर भी तहकीक हो रही थी कि दिमाग के कौन से हिस्से क्या काम करते हैं, फ्रेनोलॉजी वगैरह। जी, ये बहस पुरानी थी लेकिन 19वीं सदी में इसे ज्यादा साइंसी बुनियाद मिली। फ्रेनोलॉजी तो रद्द हो गई जो खोपड़ी से शख्सियत बताती थी, लेकिन इसका बुनियादी ख्याल कि दिमाग ही जहन का मरकज है और मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं, वो अहम था। और फिर पॉल ब्रोका और कार्ल वर्निके आए। बिल्कुल, उनके काम ने इस ख्याल को ठोस सबूत दिया। ब्रोका ने उन मरीजों को देखा जिनके दिमाग के एक खास हिस्से, जिसे अब ब्रोका एरिया कहते हैं, में चोट से बोलने की सलाहियत चली गई थी, हालांकि वो समझ सकते थे। अच्छा। और वर्निके ने ऐसे मरीज देखे जिनके दिमाग के एक दूसरे हिस्से, वर्निके एरिया, में चोट से समझने की सलाहियत मुतासिर हुई थी, भले वो बोल सकते हों। तो इससे पता चला कि जुबान जैसे काम दिमाग के खास हिस्सों से जुड़े हैं। जी, अगरचे अब हम जानते हैं कि ये इतना सादा नहीं, बहुत से हिस्से मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये शुरुआत थी। इसी बाब में फ्रांसिस गॉल्टन का भी जिक्र है, डार्विन के कजिन। उनका काम तो विरासत पर था। जी, गॉल्टन भी एक कसीरुल जहद शख्सियत थे। उनकी किताब मौरूसी जहानत ने बड़ा असर डाला। उन्होंने बड़े बड़े ख़ानदानों का मुताला किया और नतीजा निकाला कि काबिलियत और जहानत नस्ल दर नस्ल चलती है। और इसी बुनियाद पर उन्होंने यूजीनिक्स का नजरिया दिया। हाँ, यूजीनिक्स यानी बेहतर अफजाइश नस्ल से इंसानी नस्ल को बेहतर बनाना। यह ख्याल बाद में बहुत मुतनाज़ा हुआ और इसके मनफी इस्तेमाल भी हुए, लेकिन गॉल्टन के काम ने इनफरादी फ़र्क, जहानत की पैमाइश, इन मौज़ूआत को नफ्सियात में अहम बना दिया। और आदाद-ओ-शुमार यानी स्टेटिस्टिक्स में भी उनका बड़ा नाम है। यकीनन, गॉल्टन ने नफ्सियात में बाकायदा शुमारियाती तरीक़े मुतारिफ करवाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन यानी औसत की तरफ वापसी, ये सब उनके तस्वुरात हैं। उन्होंने अपनी याददाश्त पर भी तजुर्बात किए थे। और आखिर में हर्बर्ट स्पेंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले। जी, स्पेंसर ने अर्तिका के नज़रिए को सिर्फ जानदारों पर नहीं बल्कि पूरी कायदात और मुआशरे पर भी लागू किया। उनका कानूने इर्तिका कहता था कि हर चीज़ सादगी से पेचीदगी की तरफ जाती है। और इसी से सोशल डार्विनिज्म निकला। हाँ, ये ख्याल कि मुआशरे में भी कुदरती इंतखाब होना चाहिए, रियासत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो काबिल हैं वो आगे बढ़ें, जो नहीं हैं वो पीछे रह जाएं। ये नज़रिया अमेरिका में ख़ास तौर पर बहुत मकबूल हुआ और उसने वहाँ नफ्सियात के एक ख़ास मकतब फ़िक्र, फंक्शनलिज्म की बुनियाद रखी। तो बाब 4 हमें दिखाता है कि कितने मुख्तलिफ तरीकों से जहन को समझने की कोशिश हो रही थी। रियाजी, फिजिक्स, बियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इर्तिका। अब हम चलते हैं बाब 5 की तरफ, वुंड और उसके हम असर। विलियम वुंड को तो तजुर्बाती नफ्सियात का बाकायदा बानी कहा जाता है। बिल्कुल, वुंड का किरदार मरकजी है। 1879 में जर्मनी के शहर लिप्जिग में उन्होंने जो लेबॉर्ट्री कायम की, उसे दुनिया की पहली बाकायदा तजुर्बाती नफ्सियात की लेबॉर्ट्री माना जाता है। ये नफ्सियात के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इस लेबॉर्ट्री में क्या होता था? वो जहन का तजुर्बा कैसे करते थे? वुंड का मकसद था शऊर के बुनियादी अनासिर को पहचानना, जैसे केमिस्ट्री में अनासिर होते हैं। उसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने जहन का खुद मुशाहिदा करने का तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन ये आम सोच विचार तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत मुनज़्ज़म और कंट्रोल था। वो इसे अंदरूनी इदराक कहते थे। तरबियत याफ्ता लोग मखसूस मुहर्रकात जैसे कोई रोशनी या आवाज़ के जवाब में अपने फौरी जहनी तजुर्बे को बयान करते थे। कोई मिसाल देंगे? एक मशहूर तजुर्बा मेट्रोनोम का था। टिक टिक की आवाज़ सुनाई जाती।
वुंट ने देखा कि लोग इस यकसां आवाज को भी खुद बखुद एक रिदम में सुनते हैं, मतलब जहन खुद से तजुर्बे को मुनज़्ज़म करता है। ये अपरसेप्शन है। अच्छा। उन्होंने ये भी देखा कि हम एक वक्त में बस 6-7 चीजों पर ही ठीक से तवज्जो दे पाते हैं। इसे एप्रीहेंशन का दौरानिया कहा। और एहसासात यानी फीलिंग्स पर भी काम किया? जी हाँ, मेट्रोनोम की रफ्तार बदलकर और दीगर तजुर्बात से उन्होंने कहा कि तमाम एहसासात को 3 बुनियादी जिहतों पर समझा जा सकता है: खुशगवार, नाखुशगवार, तनाव सुकून और जोश अफसुर्दगी। ये उनका एहसास का सह-जेती नजरिया था। क्या वोंट ये समझते थे कि हर ज़हनी चीज का तजुर्बा लैब में हो सकता है? नहीं, ये बहुत अहम बात है। वोंट का ख्याल था कि तजुर्बाती तरीका सिर्फ सादा ज़हनी अमाल जैसे हैसियत, एहसास उनके लिए ठीक है। तो फिर पेचीदा चीजों जैसे सोचना, जबान, उनका क्या? उनके लिए वोंट ने एक अलग रास्ता तजवीज़ किया, वोकर साइकोलॉजी, यानी सकाफती तारीखी नफ्सियात। इसमें माशरे की बनाई हुई चीज़ों जैसे ज़बान, कहानियाँ, रस्म व रिवाज, उनका मुताला करके इंसानी जहन के इर्तिका को समझने की कोशिश की जाती थी। तो वुंट के काम के 2 हिस्से थे, एक लैबोरेटरी वाला, एक सकाफती। बिल्कुल। अगरचे बाद में उनकी इंट्रोस्पेक्शन पर काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन उनकी लैबोरेटरी का क़याम और नफ्सियात को अलग साइंस बनाना ये बहुत बड़ा कारनामा था, और आजकल उनकी सकाफती नफ्सियात में फिर से दिलचस्पी ली जा रही है। वुंट के ज़माने में ही हरमन एबिंगहॉस भी थे, जिन्होंने याददाश्त पर बड़ा काम किया। जी, एबिंगहॉस ने फॉकनर से प्रेरणा ली और याददाश्त जैसे पेचीदा अमल का तजुर्बाती मुताला करने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने एक बहुत होशियार तरीका निकाला। वो नॉनसेंस सिलेबल्स वाला? जी हाँ, बेमायनी अल्फाज जैसे बक, रिट, ताकि पहले से मौजूद मानी या ताल्लुकात असर न डालें। और उन्होंने खुद पर तजुर्बे किए। हाँ, वो उन अल्फाज की फहरिस्तें याद करते, फिर कुछ वक्त बाद देखते कि दोबारा याद करने में कितनी बचत होती है। इसी से वो मशहूर फरामोशी का मुनहनी खत यानी फॉरगेटिंग कर्व बना, जो बताता है कि हम शुरू में तेजी से भूलते हैं। बिल्कुल, शुरू में तेजी से, फिर भूलने की रफ्तार कम हो जाती है। एबिंगहॉस ने ये साबित किया कि याददाश्त जैसे अमल को भी साइंसी तौर पे नापा जा सकता है। और एक और नाम फ्रांस ब्रेंटानो का है। उनका नजरिया वुंट से मुख्तलिफ था। जी, ब्रेंटानो की एक साइकोलॉजी वुंट से मुख्तलिफ थी। वुंट शऊर के मवाद पर जोर देते थे कि क्या महसूस हो रहा है। ब्रेंटानो शऊर के अमल पर जोर देते थे, देखने का अमल, सुनने का अमल। अच्छा। उनका अहम तरीन तसव्वुर था इरादियत यानी इंटेंशनैलिटी, कि हर जहनी अमल किसी ना किसी चीज की तरफ होता है। आप सिर्फ सोचते नहीं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं। उसने बाद में फिनोमेनोलॉजी की राह हमवार की। तो जर्मनी में इस वक्त काफी मुख्तलिफ नजरियात पनप रहे थे। अब हम आते हैं बाब 6 पर, जो एक अमरीकी मुफक्कर के बारे में है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स अमरीकी नफ्सियात के आप कह सकते हैं सबसे बड़े नामों में से एक। उनकी किताब नफ्सियात के उसूल, जो 1890 में आई, आज भी एक क्लासिक है। उनका अंदाज वुंट से मुख्तलिफ था? बहुत मुख्तलिफ। जेम्स ज्यादा फलसफियाना, ज्यादा वसीओ नजर थे, कम तजुर्बाती लेकिन बहुत गहरी बसीरत वाले और अमली सोच रखने वाले। इनकी किताब में किन चीजों पर जोर है? आदत का जिक्र बहुत आता है। हाँ, बिल्कुल। जेम्स के नज़दीक इंसान बड़ी हद तक आदतों का गुलाम है। उन्होंने आदत को माशरे का अजीम फ्लाई व्हील कहा। फ्लाई व्हील यानी जो माशरे को चलाती है? हाँ, क्योंकि आदतें जिंदगी को आसान, खुदकार और मुस्तहकम बनाती हैं। एक बार आदत बन जाए तो हमें सोचना नहीं पड़ता, तवानाई बचती है। जेम्स का तो ख्याल था कि 30 साल की उम्र तक हमारी ज्यादातर आदतें पक्की हो जाती हैं। ये तो आजकल की सेल्फ हेल्प जैसी बातें लग रही हैं। जी, जेम्स बहुत अमली थे। उनका एक और बहुत मशहूर तसव्वुर है शऊर का धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। वुंट शऊर के टुकड़े अनासर ढूंढ रहे थे। जेम्स ने कहा, नहीं, शऊर टुकड़ों का मजमुआ नहीं, ये एक मुसलसल बहने वाला दरिया, एक धारे की तरह है। इस धारे की क्या खुसूसियात बताई उन्होंने? 5 अहम बातें कहीं। एक तो ये कि शऊर हमेशा मेरा होता है, जाती होता है। दूसरा, ये हर लम्हा बदलता रहता है, कभी ठहरता नहीं। तीसरा, ये बुनियादी तौर पर मुसलसल है, नींद वगैरह के बावजूद हमें तसलसल का एहसास रहता है। ठीक है। चौथा, ये हमेशा किसी न किसी चीज से मुतालिक होता है, किसी शय के बारे में होता है। और 5वां, ये इंतखाबी होता है। हम हर चीज पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि अपनी मर्जी से कुछ चीजों को चुनते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं।
یہ شعور کی بہت جیتی جاگتی تصویر ہے۔ جی ہاں۔ پھر انہوں نے ذات یعنی سیلف پر بھی بات کی۔ اس کے بارے میں کیا کہا؟ جیمز نے ذات کے 2 حصے بتائے، ایک آئے جو جاننے والا ہے اور ایک می جو جانا جاتا ہے۔ می کے پھر 3 حصے تھے، مادی ذات، ہمارا جسم، ہماری چیزیں، سماجی ذات، لوگ ہمیں کیسے جانتے ہیں، اور روحانی ذات، ہمارے اندرونی خیالات، احساسات۔ اور ان میں سے سب سے اہم کون سی تھی؟ جیمز کے خیال میں روحانی ذات سب سے اہم تھی۔ ولیم جیمز کا جذبات پر نظریہ بھی بہت مشہور ہے اور کافی متنازع بھی رہا ہے، جیمز لینگے تھیوری۔ جی ہاں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں ہم نے ریچھ دیکھا، ہمیں ڈر لگا، پھر ہم بھاگے یا ہمارا دل دھڑکا۔ ہاں، یہی لگتا ہے۔ جیمز نے کہا نہیں، ترتیب الٹی ہے۔ ہم نے ریچھ دیکھا، ہمارا جسم رد عمل کرتا ہے، ہم بھاگتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، سانس تیز ہوتی ہے، اور پھر ان جسمانی تبدیلیوں کا جو احساس ہوتا ہے وہی ڈر ہے۔ مطلب جسمانی رد عمل پہلے اور جذبہ اس کا نتیجہ؟ بالکل۔ ان کا مشہور جملہ ہے کہ ہمیں افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم روتے ہیں، بلکہ ہم روتے ہیں اس لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کانپتے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ جی، اور بہت بحث ہوئی اس پر، لیکن بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جسمانی احساسات کے بغیر جذبہ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ ساری جسمانی علامات ہٹا دیں تو پیچھے خالی پن رہ جائے گا۔ اس نے جذبات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ ولیم جیمز واقعی بہت الگ سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے نفسیات کے دائرے کو بھی بہت وسیع رکھا، پیرا سائیکالوجی وغیرہ میں بھی دلچسپی لی۔ جی، وہ بہت کھلے ذہن کے تھے، سمجھتے تھے کہ انسانی تجربے کے ہر پہلو کا مطالعہ ہونا چاہیے، چاہے وہ عجیب ہی کیوں نہ لگے۔ انہوں نے سخت ذہن اور نرم ذہن لوگوں کا فرق بھی بتایا۔ سخت ذہن وہ جو صرف حقائق مانتے ہیں، نرم ذہن وہ جو اصولوں اور مذہبیت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور وہ خود کو دونوں کا ملاپ سمجھتے تھے۔ جی ہاں۔ تو اگر ہم ان تمام مفکرین ہربرٹ، فاکنر، ہیلمہولٹز، وونٹ، جیمز اور دیگر کے کام کو دیکھیں تو 19ویں صدی نے نفسیات کو کیسے بدلا، اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے نفسیات کو فلسفے کی گود سے نکال کر سائنس کی دنیا میں قدم رکھنے میں مدد دی۔ کسی نے ذہن کو ناپنے کے طریقے نکالے، فاکنر، کسی نے حواس اور دماغ کے تعلق کو واضح کیا، ہیلمہولٹز، کسی نے پہلی لیب بنا کر تجرباتی راہ دکھائی، وونٹ، تو کسی نے شعور، عادت، ذات اور جذبات جیسے موضوعات پر گہری نظر ڈالی، جیمز۔ ان کے نظریات میں اختلاف بھی تھا۔ بالکل تھا، اور یہی اختلاف اس شعبے کی ترقی کا باعث بنا۔ ان سب نے مل کر وہ بنیاد فراہم کی جس پر 20ویں صدی میں نفسیات کے بڑے بڑے مکاتب فکر جیسے کردارت پسندی، گیسٹالٹ، سائیکو انالیسس، وہ سب کھڑے ہوئے۔ یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے کہ کیسے ذہن جیسی ذاتی اور شاید ناقابل رسائی سمجھی جانے والی چیز سائنسی تحقیق کا موضوع بنی۔ جی ہاں، اور وہ بنیادی سوال آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اپنے اندرونی ذاتی تجربے کو باہر سے موضوع طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ 19ویں صدی کے ان ماہرین نے اس سوال کے جواب کی جو کوششیں شروع کی وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں۔ آپ ساتھ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے فرائیڈ اور جونگ۔ اچھا، یہ نام سنتے ہی فوراً ذہن میں آتا ہے لاشعور، انکانشس۔ جی، کیا یہ اتنا سیدھا سادہ تصور ہے؟ دیکھیں، اصل میں لاشعور کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ عام زبان میں تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی بے خبری کی حالت ہے یا جیسے نیند میں ہوتے ہیں، لیکن نفسیات میں اور خاص طور پر جب فرائیڈ کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ذہن کا وہ حصہ جہاں ایسی خواہشات یا خیالات، یادیں، وہ سب دبی ہوئی ہیں جن سے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ اچھا، مگر وہ ہمارے رویے پر، ہمارے احساسات پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وہ خیالات ہیں، آپ یوں سمجھے، جنہیں ہمارا شعور قبول نہیں کرتا تو وہ انہیں دبا دیتا ہے۔ اسی کو فرائیڈ نے ریپریشن کہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لاشعور کوئی منفی یا چھپی ہوئی چیز ہے؟ فرائیڈ کے نزدیک ہاں، کافی حد تک۔ اس میں اکثر ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو سماجی طور پر قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ اور اس کا تعلق جو ہے نا، وہ ہپنوٹزم کے مشاہدات سے بھی تھا۔ جیسے لوگ پوسٹ ہپنوٹک سجاؤ کے تحت، یعنی ہپنوٹزم کے بعد ایسے کام کرتے تھے جن کی وجہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتی تھی۔
اچھا، تو فرائڈ نے محسوس کیا کہ یہ جو ہسٹیریا جیسی بیماریاں تھیں جن کی کوئی جسمانی وجہ نہیں ملتی تھی، وہ اصل میں انہی دبی ہوئی لاشعوری کشمکش کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ وہ مشہور کیس جو تھا اینا او کا؟ جی بالکل، اینا او کا کیس، جہاں یہ دیکھا گیا کہ جب وہ اپنی علامات کے بارے میں بات کرتی تھیں تو وہ کم ہو جاتی تھیں۔ اسی کو کتھارٹک میتھڈ کہا گیا، یعنی بات کر کے دل کا غبار نکالنا۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ فرائڈ نے بعد میں اپنا نظریہ کچھ بدلا تھا کہ یہ دبی ہوئی یادیں شاید حقیقی واقعات نہ ہوں بلکہ بچپن کی خواہشات یا خیالی تصورات یعنی فینٹیسیز ہوں۔ جی ہاں، یہ ایک اہم تبدیلی تھی۔ انہوں نے آڈیپس کمپلیکس جیسے نظریات پیش کیے جس کے مطابق بچے میں مخالف جنس کے والدین کے لیے کشش اور ہم جنس والدین کے لیے آپ کہہ لیں رقابت کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی کافی متنازع رہی ظاہر ہے، لیکن اس سے فرائڈ کے نظریے میں لاشعوری خواہشات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے شخصیت کی ساخت کا ایک ماڈل بھی پیش کیا: ایڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ اچھا، یہ ایڈ، ایگو، سپر ایگو، ان کو آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایڈ جو ہے وہ ہماری بنیادی جبلتیں ہیں، فوری تسکین کی خواہش، پلیجر پرنسپل پر چلتی ہے، یعنی بس مزہ چاہیے فوراً۔ بالکل۔ اور سپر ایگو جو ہے وہ ہمارے اندرونی اخلاقی معیار ہیں جو ہم والدین سے، معاشرے سے سیکھتے ہیں، ضمیر کی طرح سمجھ لیں۔ ٹھیک۔ اور ایگو بیچارہ وہ حقیقت پسندی پر چلتا ہے، ریالٹی پرنسپل۔ اس کا کام ہے ایڈ کی خواہشات، سپر ایگو کے معیار اور باہر کی دنیا کی جو تقاضے ہیں ان میں توازن پیدا کرنا۔ تو ایگو کو اکثر ان تین آقاؤں کو آپ کہہ لیں خوش رکھنا پڑتا ہے، اور اسی کھینچا تانی سے اینزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو شخصیت کا ایک بڑا دلچسپ نقشہ بنا دیا۔ اچھا، فرائڈ نے خوابوں کے بارے میں بھی تو بہت کچھ کہا تھا۔ اوہ بالکل، ان کی کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز تو کلاسک مانی جاتی ہے۔ فرائڈ کے مطابق خواب جو ہیں وہ لاشعور تک پہنچنے کا شاہی راستہ ہے۔ شاہی راستہ؟ واہ! جی، جو خواب ہم دیکھتے ہیں نا، یعنی مینیفیسٹ کانٹینٹ، وہ اصل چھپی ہوئی خواہشات یعنی لیٹنٹ کانٹینٹ کا ایک بدلا ہوا روپ ہوتا ہے، ایک طرح کا ڈسگائز۔ تو اصل مطلب چھپا ہوتا ہے؟ بالکل، اور ان چھپی ہوئی خواہشات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے فری ایسوسیشن کی تکنیک استعمال کی، یعنی خواب کے بارے میں جو کچھ بھی ذہن میں آئے بنا کسی روک ٹوک کے بس بولتے جانا۔ فرائڈ کا کام کیا صرف فرد کی نفسیات تک ہی محدود تھا یا اس سے آگے بھی گیا؟ نہیں، وہ اس سے آگے بھی گئے۔ انہوں نے ثقافت اور مذہب پر بھی لکھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تہذیب ہے نا، یہ انسان کی بنیادی جبلتوں کو، خاص طور پر جنسی اور جارحانہ جبلتوں کو، جنہیں انہوں نے ایروس اور تھیناٹوس کہا تھا۔ بالکل، ایروس یعنی زندگی کی جبلت اور تھیناٹوس یعنی موت یا تخریب کی جبلت۔ تو تہذیب ان جبلتوں کو قابو میں رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے خیال میں مذہب اور جو رسومات ہیں وہ بھی لاشعوری جرم اور خواہشات سے نمٹنے کی اجتماعی کوششیں ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی وسیع نظریہ ہے۔ فرائڈ کے یہ خیالات امریکہ میں کیسے پھیلے؟ کیا انہیں فوراً قبول کر لیا گیا تھا؟ 1909 میں انہوں نے کلارک یونیورسٹی میں لیکچرز دیے۔ اس کے بعد امریکہ میں دلچسپی تو بڑھی، لیکن جو ایکیڈیمک ماہرین نفسیات تھے نا، انہوں نے انہیں زیادہ قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ کہ فرائڈ کا طریقہ کار سائنسی تجربات پر مبنی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا وہ اپنے نظریے پر بہت قابض تھے، مطلب کوئی تبدیلی آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو سائیکو انالیسس زیادہ تر معالجین نے اپنایا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے تصورات نفسیات کا حصہ بنتے گئے۔ اور سنا ہے فرائڈ کے اپنے ساتھیوں میں بھی کافی اختلافات تھے، ان سے لوگ الگ بھی ہوئے؟ جی ہاں، بالکل، کئی اہم لوگ تھے جو ان سے الگ ہوئے، جیسے آلفریڈ ایڈلر۔ انہوں نے احساس کمتری اور طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور پر زور دیا۔ اچھا۔ پھر کیرن ہونی تھیں، جنہوں نے فرائڈ کے مردانہ جھکاؤ یعنی میل بائس پر تنقید کی اور سماجی عوامل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ووم اینوی کا تصور بھی پیش کیا، پینس اینوی کے جواب میں۔ اور اینا فرائڈ جو ان کی بیٹی تھیں، انہوں نے ڈیفنس میکینزمز پر بہت اہم کام کیا۔ ڈیفنس میکینزمز یعنی وہ طریقے جن سے ہم خود کو بچاتے ہیں؟
जी, लाशऊरी तरीके जिनसे ईगो खुद को एंजाइटी से बचाता है, जैसे कि रैशनलाइजेशन यानी अपने रवैये के लिए अच्छे अच्छे जवाब तराशना, या प्रोजेक्शन मतलब अपनी नापसंदीदा ख्वाहिशात दूसरों पर डाल देना। ये तो आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल, ये तसव्वुरात बहुत आम हो गए हैं। अच्छा, और कार्ल जुंग, उनका फ्रॉइड से क्या इख्तिलाफ था? वो भी तो शुरू में करीब थे। जी, जंग शुरू में फ्राइड के बहुत करीब थे, समझें कि जानशीन माने जाते थे, लेकिन उनका जो बुनियादी इख्तिलाफ हुआ ना, वो लिबिडो के तसव्वुर पर था। अच्छा, कैसे? फ्राइड लिबिडो को बुनियादी तौर पर जिनसी तवानाई समझते थे, जबकि जंग का ख्याल था कि ये एक ज्यादा वसी नफ्सियाती तवानाई है, जिंदगी की कुव्वत है, ये सिर्फ जिनसी नहीं है। तो इस इख्तिलाफ पर उनकी राहें जुदा हो गईं और जोंग ने अपनी अलग राह ली, जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। जोंग के सबसे अहम तसव्वुरात कौन से हैं जो फ्रॉइड से मुख्तलिफ हैं? जोंग ने एक तो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन की मशहूर इस्तिलाहात मुतारफ करवाईं, जो आज भी बहुत इस्तेमाल होती हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। लेकिन उनका जो सबसे मुनफरिद तसव्वुर है वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का, यानी इज्तिमाई लाशऊर। इज्तिमाई लाशऊर, ये क्या चीज़ है? ये तमाम इंसानों का एक मुश्तरका मौरूसी नफ्सियाती विरसा है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। ये हमारे ज़ाती तजुर्बात से नहीं बनता, बल्कि ये पैदाइशी होता है। यानी हम सब में मुश्तरक है। जी, और ये जाहिर होता है आर्किटाइप्स की शक्ल में। आर्किटाइप आलमगीर, पैदाइशी ज़हनी नमूने या किरदार होते हैं, जैसे हीरो का आर्किटाइप या माँ का या बूढ़ा दाना आदमी। तो ये हमारे आबाओ अजदाद के तजुर्बात का अक्स है? एक तरह से कह सकते हैं, ये खुद तजुर्बात की यादें नहीं हैं, बल्कि उन तजुर्बात के रद्द अमल में पैदा होने वाले नफ्सियाती रुझानात या पैटर्न्स हैं। और कौन से आर्किटाइप्स हैं? और भी हैं, जैसे पर्सोना यानी वो समाजी चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, शैडो हमारा तारीख गैर तस्लीम शुदा पहलू, एनिमा मर्द के अंदर का नस्वानी पहलू और एनिमस औरत के अंदर का मर्दाना पहलू। अच्छा, जोंग के नज़दीक जिंदगी का मकसद इन तमाम मुतजाद पहलुओं में एक तवाज़न पैदा करना है, खास तौर पर जिंदगी के दरमियानी हिस्से में। जोंग ने एक और बड़ा दिलचस्प तस्वुर दिया था, सिंक्रोनिसिटी का। वो काफी पुरस्कार सा लगता है। हाँ, सिंक्रोनिसिटी या बामानी इत्तफाक, उसका मतलब है ऐसे वाक़यात का एक साथ होना जिनमें बज़ाहिर कोई कॉज़ैलिटी ना हो, मतलब कोई वजह और नतीजे का ताल्लुक ना हो, मगर वो फर्द के लिए गहरे मानी रखते हों। कोई मिसाल? जैसे आप किसी खास नायाब कीड़े के बारे में सोच रहे हों और उसी वक्त वो कीड़ा आपकी खिड़की पर आ बैठे। जोंग के नज़दीक ये महज इत्तफाक नहीं, बल्कि एक बामान की रब्त है। ये उनके मुतनाज़ा मगर दिलचस्प तसव्वुरात में से एक है। वाह! तो फ्रॉइड और जोंग दोनों ने ही लाशऊर की गहराइयों में गोता लगाया, अगरचे मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं बाब 8 की तरफ। उन्वान है साख्त या फेल, स्ट्रक्चर और फंक्शन। यहाँ लगता है मंजर अमेरिका मुंतकिल हो रहा है। बिल्कुल, अब हम आ गए हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में, और जगह है अमेरिका। यहाँ नफ्सियात में दो बड़े मकतबे फिक्र जो हैं वो आमने सामने थे। एक तरफ एडवर्ड टिचनर की स्ट्रक्चरलिज्म यानी साख्तियत पसंदी, और दूसरी तरफ उभरती हुई फंक्शनलिज्म यानी फेलियत पसंदी। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। टिचनर क्या जानना चाहते थे? टिचनर जो वुंड के शागिर्द थे, उनका मकसद था शऊर की साख्त का तज्जिया करना। वो ये जानना चाहते थे कि हमारा शऊरी तजुर्बा किन बुनियादी अनासर या एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे केमिस्ट्री में अनासर होते हैं? बिल्कुल, जैसे कीमियादान मुरक्कबात का तज्जिया करके अनासर दरियाफ्त करते हैं, वैसे ही टिचनर शऊर का तज्जिया करना चाहते थे। उनके नज़दीक ये बुनियादी अनासर थे सेंसेशंस, हसियात, इमेजेस, तसव्वुरात और अफेक्शंस, जज्बात। और तरीका क्या था उनका? उनका बुनियादी तरीका था इंट्रोस्पेक्शन यानी दरून बीनी, अपने ज़हनी तजुर्बात का बहुत बगौर मुशाहिदा करना और उन्हें बयान करना। सुनने में तो ये बहुत मुनज़्ज़म और साइंसी लगता है। फिर इसमें मसला क्या था? लोग इससे आगे क्यों बढ़े? मसला ये था कि ये बहुत महदूद था। टिचनर सिर्फ नॉर्मल बालिग इंसानों के फौरी शऊरी तजुर्बे में दिलचस्पी रखते थे।
مطلب بچوں، جانوروں، ذہنی مریضوں یا انفرادی اختلافات کا مطالعہ ان کے نزدیک حقیقی نفسیات نہیں تھی، سبجیکٹو تھا۔ مطلب ایک ہی چیز کا تجربہ مختلف لوگ مختلف طرح سے بیان کر سکتے تھے، تو نتائج میں بڑا فرق آ جاتا تھا۔ اور شاید یہ سوال بھی اٹھا کہ صرف ساخت جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل، یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ شعور کی ساخت جاننے کا عملی فائدہ کیا ہے۔ یہیں سے پھر فعلیت پسندی یعنی فنکشنلزم سامنے آئی۔ تو فنکشنلزم کا بنیادی سوال کیا تھا؟ فعلیت پسندی اصل میں ساختیت پسندی کا ایک رد عمل تھی۔ اس کا بنیادی سوال یہ نہیں تھا کہ شعور کیا ہے، بلکہ یہ تھا کہ شعور کیا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں اپنے ماحول سے مطابقت ایڈیپٹیشن پیدا کرنے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ یعنی اس کا فنکشن کیا ہے؟ جی بالکل، اور اس پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا بہت گہرا اثر تھا۔ فعلیت پسند چاہتے تھے کہ نفسیات زیادہ عملی ہو، زیادہ مفید ہو۔ اس تحریک میں کون سے اہم نام شامل تھے؟ کئی اہم لوگ تھے، جیسے جان ڈیوی جو بعد میں تعلیم کے میدان میں بہت مشہور ہوئے۔ ہاں، ڈیوی کا نام تو سنا ہے۔ جی، پھر جیمز آر اینجل تھے اور رابرٹ ایس وڈورتھ۔ ڈیوی نے کیا کہا تھا؟ ڈیوی نے جو روایتی ریفلیکس آرٹ کا تصور تھا نا، محرک، دماغ، رد عمل، اس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل، مربوط اور بامقصد عمل کا حصہ ہے۔ محرک اور رد عمل ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا۔ اینجل نے پھر فعلیت پسندی کو باقاعدہ طور پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ فعلیت پسندی شعور کو مسائل حل کرنے اور نئے حالات سے نبٹنے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے۔ یہ ایک طرح کی پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی ہے۔ اور وڈورتھ، ان کا کیا کردار تھا؟ وڈورتھ نے فعلیت پسندی کو آپ کہہ لیں مزید مستحکم کیا۔ انہوں نے SOR فریم ورک متعارف کرایا، اسٹیمولس آرگنزم ریسپانس۔ SOR؟ جی، یہ اہم تھا کیونکہ اس نے بیچ میں O یعنی آرگنزم، فرد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مطلب فرد کی اپنی داخلی حالتیں، اس کے محرکات، ڈرائیوز، اس کی ذہنی آمادگی، سیٹ، یہ سب رد عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہی اسٹیمولس پر مختلف لوگوں کا رد عمل مختلف کیوں ہوتا ہے؟ بالکل، اس کا تعلق ان کی اندرونی حالت یعنی O سے ہے۔ یہ بات تو بہت منطقی ہے۔ اچھا، فعلیت پسندی نے عملی نفسیات کو بھی فروغ دیا ہوگا، ہے نا؟ جیسے ذہانت کی پیمائش۔ جی ہاں، کیونکہ فعلیت پسند عملی مسائل میں دلچسپی رکھتے تھے تو ذہانت کی پیمائش ان کے لیے ایک بہت اہم میدان بن گیا۔ فرانس میں الفریڈ بنے نے بچوں کے لیے پہلا میسر ذہانت کا ٹیسٹ بنایا۔ کس مقصد کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کی شناخت کی جا سکے جنہیں اسکول میں سیکھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ اور بنے کا زور عملی ذہانت پر تھا، یعنی فیصلہ سازی، سمجھ بوجھ، مسائل حل کرنے کی صلاحیت۔ اور پھر امریکہ میں اسٹینفورڈ بنے ٹیسٹ اور وہ IQ کا مشہور تصور سامنے آیا۔ جی بالکل، لوئس سٹرمن نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بنے کے ٹیسٹ کو امریکی ماحول کے مطابق ڈھالا اور IQ یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ کا فارمولا استعمال کیا جو جرمن ماہر نفسیات ولیم سٹرن نے دیا تھا۔ وہ فارمولا کیا تھا؟ مینٹل ایج، کرونالوجیکل ایج ضرب 100 جی MACA(x)100۔ پھر جنگ عظیم اول کے دوران امریکی فوج میں لاکھوں سپاہیوں پر یہ ٹیسٹ استعمال ہوئے، آرمی الفا اور آرمی بیٹا کے نام سے۔ اس سے تو بہت ڈیٹا اکٹھا ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ، لیکن ان ٹیسٹوں پر ثقافتی تعصب، کلچرل بائس کے الزامات بھی لگے، یعنی وہ ٹیسٹ شاید ایک خاص ثقافتی پس منظر رکھنے والوں کے لیے زیادہ آسان تھے۔ اور اس سے وہ بحث بھی تو چھڑی تھی کہ ذہانت موروثی ہے یا ماحول کا اثر زیادہ ہے۔ جی ہاں، وہ بحث تو بہت شدید تھی۔ ٹیسٹ کے جو نتائج آئے ان سے بظاہر مختلف نسلی اور قومی گروہوں میں فرق نظر آیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی یہ موروثی فرق ہے، جبکہ دوسروں نے کہا نہیں، اس کی وجہ ماحولیاتی عوامل ہیں جیسے تعلیم، سماجی اور معاشی حالات۔ یہ بحث آج تک کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، فعلیت پسندی نے نفسیات کو کاروبار اور صنعت کے دنیا میں بھی پہنچایا؟ یقیناً، اس دور میں فریڈرک ٹیلر نے سائنٹیفک مینجمنٹ کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا مقصد تھا کام کی کارکردگی کو سائنسی طریقوں سے بڑھانا، جیسے ٹائم اینڈ موشن سٹڈیز۔ یعنی کام کرنے کے بہترین طریقے ڈھونڈنا۔ جی، اگرچہ ٹیلر خود ماہر نفسیات نہیں تھے، لیکن ان کے کام نے نفسیات دانوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ نفسیات کو صنعت میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ ہاتھون سٹڈیز ہوئی۔
جی، ایلٹن مایو نے ویسٹرن الیکٹرک کمپنی کے ہاتھورن پلانٹ میں یہ مشہور سٹڈیز کیں اور ان کے نتائج بڑے غیر متوقع تھے۔ اچھا، کیا نتیجہ نکلا؟ جسے ہاتھورن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ کام کے ماحول میں تبدیلیاں کرنا، جیسے روشنی کم یا زیادہ کرنا، اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ کارکنوں پر توجہ دینا۔ جب کارکنوں کو لگا کہ ان پر توجہ دی جا رہی ہے، ان کی رائے لی جا رہی ہے، تو ان کی پیداوار بڑھ گئی۔ اوہ، اس سے کام کے سماجی پہلو یعنی گروہی تعلقات، فخر کا احساس، ان سب کی اہمیت سامنے آئی۔ اسے ہاتھورن ایفیکٹ کہا گیا۔ یہ ٹیلر کے خالص میکینیکی نقطہ نظر سے بہت مختلف تھا۔ اس نے ہیومن ریلیشنز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ دریافت تھی۔ آخر بھی باب میں تقابلی نفسیات یعنی کمپیریٹو سائیکالوجی کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ کمپیریٹو سائیکالوجی کا مقصد ہے مختلف جانوروں کی انواع سپیشیز کے رویے کا موازنہ کرنا تاکہ رویے کے ارتقاء کو سمجھا جا سکے۔ ظاہر ہے ڈارون کے کام نے اسے بہت فروغ دیا۔ شروع میں اس کا طریقہ کیا تھا؟ شروع میں جارج رومانس جیسے لوگ تھے جو زیادہ تر قصے کہانیوں اینیکڈوٹس اور اینتھروپومورفزم پر انحصار کرتے تھے، مطلب جانوروں سے انسانی جیسی سوچ اور جذبات منسوب کرنا۔ اچھا۔ لیکن پھر سی لائیڈ مورگن آئے۔ انہوں نے زیادہ محتاط اور تجرباتی انداز اپنانے پر زور دیا۔ ان کا مشہور اصول ہے مورگنز کینن۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جانوروں کے کسی رویے کی وضاحت کرتے وقت ہمیں ہمیشہ سادہ ترین ممکنہ نفسیاتی صلاحیت کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی بلا وجہ جانوروں میں پیچیدہ ذہنی عمل فرض نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کام سادہ عادت سے ہو سکتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ جانور نے سوچ سمجھ کر کیا۔ بالکل۔ اور پھر ایڈورڈ ایل تھارنڈائک آئے۔ انہوں نے جانوروں کے سیکھنے کے عمل پر بڑے اہم تجربات کیے، خاص طور پر بلیوں پر۔ وہ جو پزل باکسز والے تجربات تھے، ہاں وہ تو مشہور ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ بلیاں پزل باکس سے نکلنا اچانک سمجھ بوجھ انسائٹ سے نہیں سیکھتیں، بلکہ ٹرائل اینڈ ایرر سے، یعنی بار بار کوشش کر کے دھیرے دھیرے سیکھتی ہیں۔ اور انہوں نے لا آف ایفیکٹ بھی دیا تھا؟ جی ہاں، لا آف ایفیکٹ۔ یہ بہت اہم قانون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس عمل کا نتیجہ اطمینان بخش ہو، سیٹسفائنگ ہو، اس عمل کے دوبارہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ ناگوار ہو، انوئنگ، اس کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اس نے تو آگے چل کر بیہیویئرزم کی بنیاد رکھی ہوگی۔ بالکل، تھارنڈائک کے کام نے بیہیویئرزم کے لیے راستہ ہموار کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع کا یہ جو دور تھا نا، یہ نفسیات کے لیے زبردست تبدیلیوں کا دور تھا۔ ایک طرف تو فرائڈ اور زنگ تھے جو لاشعور کی پر اسرار دنیا کی کھوج لگا رہے تھے، تو دوسری طرف امریکہ میں فلیت پسند تھے جو نفسیات کو زیادہ عملی، زیادہ بامقصد اور زیادہ سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اسی کوشش کے نتیجے میں پھر ذہانت کی پیمائش، صنعتی نفسیات اور جانوروں کے رویے کا منظم مطالعہ جیسے شعبے وجود میں آئے۔ جی بالکل، شعور کے خالص مطالعے سے ہٹ کر رویے اور عملی مسائل پر توجہ مرکوز ہوئی۔ واقعی ایک بہت بڑا فکری سفر تھا جو اس دور میں طے ہوا، اور آج کے سامعین کے لیے شاید ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں ہم۔ جی ضرور۔ یہ جو ابتدائی نظریات تھے، لاشعور کا کردار، شخصیت کی ساخت، شعور کا مقصد کیا ہے، ذہانت کی تعریف کیسے کی جائے، فطرت مقابلے تربیت کی بحث، ان پر جو بحثیں اس وقت ہو رہی تھی وہ آج بھی کس حد تک متعلقہ ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ہم آج بھی ایک طرح سے انہی بنیادی سوالات سے نبردآزما نہیں ہیں؟ چاہے ہمارے پاس الفاظ نئے ہوں، طریقے نئے ہوں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم باب 10 سے شروع کر رہی ہیں۔ عنوان ہے گیسٹارٹ نفسیات اور سماجی میدان، یعنی گیسٹارٹ سائیکالوجی اینڈ دا سوشل فیلڈ۔ جی، تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مطلب بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں کہ ہمارا جو تجربہ ہے یا عام چیزوں کو جس طرح سمجھتے ہیں وہ صرف الگ الگ حصوں کو جوڑ کر نہیں بنتا۔ اچھا؟ جی، گیسٹالٹ کا مطلب ہی ایک منظم مکمل شکل یا پیٹرن ہے۔ جیسے آپ کوئی دھن سنتے ہیں تو وہ صرف الگ الگ سر تو نہیں ہوتے نا؟ نہیں، وہ تو ایک پوری چیز ہوتی ہے۔ بالکل، وہ ایک مکمل اکائی ہے۔ تو گیسٹالٹ ماہرین نفسیات کا یہی ماننا تھا کہ اس مکمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر حصوں کی جو خصوصیات ہیں وہ اسی مکمل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو امریکہ میں طریقے چل رہے تھے ان سے مختلف تھا،
جیسے وہ بیہیویئرزم وغیرہ؟ بہت مختلف تھا۔ بیہیویئرزم تو ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے قابل مشاہدہ ٹکڑوں میں توڑ کر دیکھتا تھا۔ گسٹالٹ والے کہتے تھے نہیں، مکمل کو دیکھو۔ اور اس کی شروعات وہ میکس ورتھہیمر سے جوڑی جاتی ہے؟ جی ہاں، میکس ورتھہیمر۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ چیز نوٹ کی تھی جسے وہ 5 فینومینن کہتے ہیں۔ 5 فینومینن؟ یہ کیا تھا؟ یہ ظاہری حرکت کا تجربہ ہے۔ مطلب اگر آپ اندھیرے میں 2 لائٹس کو ایک خاص وقفے سے تیزی سے باری باری آن آف کریں نا، ہاں، تو آپ کو لگے گا کہ ایک ہی لائٹ ہے جو حرکت کر رہی ہے، ایک سے دوسری جگہ جا رہی ہے۔ اچھا، حالانکہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہوتی۔ بالکل نہیں، کوئی حقیقی حرکت نہیں ہوتی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا دماغ صرف باہر سے آنے والی معلومات کو ویسے کا ویسا ریکارڈ نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اسے ایک منظم اور اہم بات یہ کہ ایک سادہ شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو منیمم پرنسپل کہتے ہیں کہ ہمارا ادراک ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو سادہ ترین تشریح اپناتا ہے۔ اچھا، دماغ خود سے چیزوں کو منظم اور سادہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ جی ہاں، بہت سی ہیں۔ جیسے ورتھہیمر اور دوسروں نے ادراک کی تنظیم کے کچھ قانون بتائے، مثلاً کلوجر کا قانون۔ کلوجر یعنی تکمیل؟ ہاں، تکمیل، کہ ہم نامکمل شکلوں کو خود بخود مکمل دیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر دائرہ تھوڑا سا نامکمل ہو تو ہم اسے پورا دائرہ ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ یا پھر وہ ایڈگر روبن کا دریافت کردہ فگر اینڈ گراؤنڈ کا اصول، یعنی شکل اور پس منظر۔ ہاں، وہ تصویر جس میں یا تو گلدان نظر آتا ہے یا پھر 2 چہرے آمنے سامنے۔ بالکل وہی، ہمارا دھیان یا تو گلدان شکل پر جاتا ہے یا چہروں شکل پر، اور دوسری چیز پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یہ سب اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بکھرے ہوئے حصوں میں نہیں بلکہ منظم اکائیوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ادراک کی بات، یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں۔ کیا گیسٹالٹ نظریات کا اطلاق سوچنے کے عمل پر، تھنکنگ پر بھی ہوتا ہے؟ بالکل۔ ورتھہیمر نے خود پروڈکٹیو تھنکنگ یعنی نتیجہ خیز سوچ پر کام کیا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے رٹے لگانے کے بجائے مسئلے کی اصل ساخت کو سمجھنے پر زور دیا۔ وہ مثال دیتے تھے متوازی الاضلاع یعنی پیرالیلوگرام کے رقبے کی۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ جن بچوں نے صرف فارمولا رٹا تھا A=BXH، وہ اگر شکل تھوڑی سی بدل دی جائے تو رقبہ نہیں نکال پاتے تھے۔ اچھا۔ لیکن جنہوں نے اصول سمجھا تھا کہ متوازی الاضلاع کو ایک مستطیل میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل کا رقبہ نکال لیتے تھے۔ تو یہ ہے مسئلے کی ساخت کو سمجھنا، یعنی رٹے کے بجائے سمجھنا۔ بالکل۔ اسی طرح وولفنگ کولر نے چمپینزیوں پر تحقیق کی۔ وہ ٹینریف جزیرے پر پھنس گئے تھے پہلی جنگ عظیم میں۔ ہاں، وہ سلطان نامی چمپینزی والی مشہور کہانی جس نے وہ چھڑیوں کو جوڑ کر کیلا حاصل کیا تھا جو پنجرے سے باہر رکھا تھا۔ بالکل وہی۔ کولر نے اسے انسائٹ یعنی بصیرت کہا۔ بصیرت مطلب مسئلے کے حل کا اچانک اور مکمل طور پر سمجھ میں آ جانا۔ یہ کوئی ٹرائل اینڈ ایرر نہیں تھا کہ بار بار کوشش کر کے سیکھا ہو۔ سلطان نے صورتحال کو دیکھا، حصوں چھڑی، کیلا، فاصلہ کے تعلق کو سمجھا اور پھر ایک دم سے حل اس کے ذہن میں آ گیا۔ تو یہ تھورنڈائک کی بلیوں والے تجربات سے مختلف تھا؟ کولر کے مطابق تو بہت مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے تھورنڈائک کی بلیوں کے لیے پنجرے میں سمجھنے کو کچھ تھا ہی نہیں، وہ صورتحال مصنوعی تھی، جبکہ چمپینزی کے سامنے مسئلہ واضح تھا اور حل کے اجزاء بھی موجود تھے۔ انسائٹ تبھی ممکن ہے جب پوری ساخت سمجھنے کے لیے دستیاب ہو۔ تو گیسٹالٹ کا سارا زور مکمل تصویر، ساخت اور بصیرت پر تھا۔ اچھا، کیا یہ نظریات صرف انفرادی نفسیات پرسیپشن اور تھنکنگ تک ہی محدود رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کرٹ لوین ایک بہت اہم نام ہے جنہوں نے ان خیالات کو سماجی نفسیات تک پھیلایا۔ کرٹ لوین؟ جی، وہ گیسٹالٹ والوں سے تو متاثر تھے ہی، ساتھ میں ایک فلسفر تھے ارنسٹ کاسیریر، ان سے بھی متاثر تھے۔ لوین کا مشہور فیلڈ تھیوری یعنی میدانی نظریہ ہے۔ فیلڈ تھیوری وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ایک فارمولے میں بیان کیا جاتا ہے B=F(P)E۔ B=F(P)E یعنی بیہیویئر، رویہ جو ہے وہ پرسن، فرد اور اس کے نفسیاتی انوائرمنٹ، ماحول کا فنکشن ہے، یعنی ان دونوں کا نتیجہ ہے۔ نفسیاتی ماحول، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہیں؟ نہیں، صرف باہر کی چیزیں نہیں۔ لیون کا تصور لائف سپیس یعنی زندگی کی جگہ، یہ زیادہ وسیع ہے۔ لائف سپیس
اس میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جو اس خاص لمحے میں فرد کے لیے نفسیاتی طور پر حقیقی ہیں، مطلب اس کی ضرورتیں، اس کے مقاصد، اس کے خوف، اس کی امیدیں، وہ لوگ جو اس کے لیے اہم ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو اس کے راستے میں ہیں۔ یہ ایک طرح سے فرد کا اندرونی نفسیاتی نقشہ ہے جو اس کے رویے کا تعین کرتا ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو یہ لائف سپیس ہر ایک کا مختلف ہوتا ہوگا؟ بالکل، اور وقت کے ساتھ بدلتا بھی ہے۔ لیون نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ ہمارے اندر ایک تناؤ یا ٹینشن پیدا کرتی ہیں، اور یہی تناؤ ہمیں عمل کرنے پر اکساتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا، تناؤ کا ذکر آیا تو مجھے وہ زائگارنک ایفیکٹ یاد آ رہا ہے۔ کیا وہ بھی لیون کے کام سے ہی متعلق تھا؟ ہاں بالکل، بلومر زائگارنک لیون کی شاگرد تھی۔ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ جو کام نامکمل رہ جائیں یا جنہیں بیچ میں روک دیا جائے وہ ہمیں مکمل شدہ کاموں کی نسبت زیادہ یاد رہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بالکل ہوتا ہے۔ امتحان کے بعد اکثر وہی سوال یاد آتے رہتے ہیں جو حل نہیں کر پائے تھے۔ بالکل، لیون کے نظریے کے مطابق اس کی وجہ یہی ہے کہ نامکمل کاموں سے وابستہ وہ جو نفسیاتی تناؤ یا کوازی نیڈ یعنی نیم ضرورت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے۔ یہ تو روزمرہ زندگی سے بہت متعلقہ بات ہے۔ اچھا، لیون کے بعد سماجی نفسیات میں یہ گسٹالٹ والی سوچ کیسے آگے بڑھی؟ کیا اور بھی نظریات تھے؟ جی ہاں، کئی اہم نظریات سامنے آئے۔ مثال کے طور پر لیون فیسٹنگر، وہ بھی لیون کے شاگرد تھے۔ فیسٹنگر؟ انہوں نے کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ادراکی عدم آہنگی کا نظریہ پیش کیا۔ یہ بھی ایک طرح سے ذہنی توازن یا ہم آہنگی کی ضرورت سے ہی جڑا ہوا خیال ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ آپ کہہ لیں ایک ناخوشگوار ذہنی کیفیت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے دو خیالات یا عقائد یا رویے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، مطابقت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ سگریٹ پیتے ہیں، یہ ایک رویہ ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں یا مانتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ یہ ایک خیالی عقیدہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ہاں، ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ تضاد جو ہے یہ ڈسننس پیدا کرتا ہے، ایک بے چینی، ایک خلش۔ فیسٹنگر کا کہنا تھا کہ ہم فطرتاً اس ناخوشگوار حالت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کم کرتے ہیں؟ یا تو اپنا رویہ بدل کر، جیسے سگریٹ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا پھر اگر رویہ بدلنا مشکل ہو تو اپنا خیالی عقیدہ بدل کر، جیسے آپ سوچنا شروع کر دیں کہ ارے نہیں، اتنا بھی نقصان دہ نہیں ہے، یا میرے دادا بھی پیتے تھے اور 90 سال جیے تھے، یا کوئی اور جواز تلاش کر لیں۔ اچھا، یعنی ہم اپنی سوچ کو اپنے رویے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ جی ہاں، تاکہ وہ ڈسننس کم ہو جائے۔ ان کا وہ مشہور تجربہ بھی تھا نا؟ ہاں، وہ جس میں لوگوں کو ایک بہت ہی بورنگ کام کرنے کو کہا گیا تھا۔ بالکل، کام واقعی بہت بورنگ تھا، جیسے لکڑی کی کھونٹیوں کو بورڈ پر گھمانا۔ پھر ان شرکا سے کہا گیا کہ وہ اگلے شریک جو اصل میں تجربہ کار کا ساتھی تھا کو جا کر بتائیں کہ یہ کام بڑا دلچسپ تھا۔ جھوٹ بولنے کو کہا؟ جی، اور اس جھوٹ بولنے کے لیے کچھ لوگوں کو صرف $1 دیا گیا اور کچھ کو $20۔ $1 یا $20، کافی فرق ہے۔ جی، اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بعد میں جب ان تمام شرکا سے پوچھا گیا کہ انہیں خود وہ کام کیسا لگا تھا، تو جن لوگوں نے صرف $1 لے کر جھوٹ بولا تھا انہوں نے کام کو ان لوگوں سے کہیں زیادہ دلچسپ قرار دیا جنہوں نے $20 لیے تھے۔ یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ $1 والے زیادہ دلچسپ کیوں کہہ رہے تھے؟ فیسٹنگر کی وضاحت یہ تھی کہ جنہیں $20 ملے ان کے پاس جھوٹ بولنے کا ایک اچھا خاصا جواز تھا۔ میں نے پیسوں کے لیے کیا تو ان میں ڈسوننس کم پیدا ہوئی، لیکن جنہیں صرف $1 ملا ان کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی خاص جواز نہیں تھا۔ ان کا خیال کام بورنگ تھا اور ان کا رویہ میں نے کہا دلچسپ تھا، میں شدید تضاد تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ڈسوننس کو کم کرنے کے لیے لاشعوری طور پر کام کے بارے میں اپنی رائے ہی بدل لی۔ وہ خود کو یہ یقین دلانے لگے کہ شاید کام اتنا برا بھی نہیں تھا بلکہ کچھ دلچسپ تھا۔ کمال ہے، مطلب ہمارا رویہ ہماری سوچ کو بدل سکتا ہے صرف اس اندرونی بے چینی کو کم کرنے کے لیے۔ جی، یہ کوگنیٹو ڈسوننس تھیوری کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، سماجی اثر و رسوخ پر 2 اور نام بہت مشہور ہیں، سولومن ایش اور اسٹینلی ملگرم۔ کیا ان کا کام بھی گیسٹالٹ سے متاثر تھا؟ ایش تو یقیناً گیسٹالٹ سے براہ راست متاثر تھے۔ ان کے وہ مطابقت یعنی کنفارمیٹی والے تجربات بہت مشہور ہیں۔ ہاں، جن میں وہ لوگوں کو لائنوں کی لمبائی کا اندازہ لگانے کو کہتے تھے۔ جی بالکل، ایک کمرے میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے لیکن ان میں سے صرف ایک اصل شریک ہوتا تھا،
बाकी सब तजर्बा कार के साथी होते थे। अच्छा। और वो साथी जानबूझकर गलत जवाब देते। मसलन एक लाइन वाज़े तौर पर लंबी होती, लेकिन वो सब कहते कि नहीं, छोटी वाली लाइन लंबी है। तो असल शरीक क्या करता था? यही तो सवाल था। ऐश देखना चाहते थे कि क्या लोग ग्रुप के दबाव में आकर एक ऐसी बात मान लेंगे जो उनकी अपनी आंखों के सामने गलत हो। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि तकरीबन 37% मौके पर शुरका ने ग्रुप की गलत राय से इत्तेफाक किया। वो भी वही गलत जवाब देते थे, बावजूद इसके कि उन्हें पता था कि वो गलत है। यानी ग्रुप का दबाव इतना ज्यादा होता है? जी, ये दिखाता है कि समाजी सूरत हाल यानी ग्रुप की मुत्तफ़िका राय हमारे इनफरादी इदराक और फैसले को किस हद तक मुतासिर कर सकती है। ये भी एक तरह से समाजी मैदान का असर है। और स्टैनली मिलग्रम, उनके इताअत यानी ओबीडियंस वाले तजुर्बात तो शायद और भी ज्यादा मुतनाज़ा थे। जी हाँ, वो बहुत मुतनाज़ा हुए। मिलग्रम असल में ऐश के असिस्टेंट थे। वो ये देखना चाहते थे कि लोग अथॉरिटी या इख्तियार के हुक्म पर किस हद तक जाने को तैयार होते हैं। उन्होंने क्या किया था? तजुर्बे में शिरका को बताया गया कि वो उस्ताद हैं और उन्हें एक दूसरे शख्स जो शागिर्द था उसको याददाश्त के टेस्ट में गलत जवाब देने पर बिजली के झटके देने हैं। बिजली के झटके? असली? नहीं, असली नहीं थे, लेकिन शिरका को यही यकीन दिलाया गया था और उन्हें कहा गया कि हर गलत जवाब पर झटके की शिद्दत बढ़ाते जाएं। वो मशीन पर वोल्टेज के लेबल भी लगे थे जो खतरनाक और शदीद झटका तक जाते थे। ओ खुदाया! और तजुर्बाकार जो सफेद लैब कोट में अथॉरिटी का किरदार अदा कर रहा था, वो उन्हें झटके जारी रखने का हुक्म देता रहा, यहां तक कि जब शागिर्द चीखने चिल्लाने लगा और फिर खामोश हो गया। तो लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने हुक्म माना? हैरानकुन तौर पर अक्सरियत ने हुक्म माना। तकरीबन 2/3 शिरका ने वो झटके दिए जो मशीन पर सबसे ज्यादा शिद्दत के निशान जद थे। ये तो खौफनाक बात है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? मिलग्रम के मुताबिक इसकी कई वजूहात थीं। एक तो अथॉरिटी का दबाव, तजुर्बाकार का हुक्म, येल यूनिवर्सिटी का माहौल। दूसरे, जिम्मेदारी का अथॉरिटी पर मुंतकिल हो जाना, मैं तो सिर्फ हुक्म मान रहा था। तीसरे, सूरत हाल का बतदरीज बढ़ना, झटके आहिस्ता आहिस्ता शदीद हुए। लेकिन ये तजुर्बात अखलाकी तौर पर बहुत प्रॉब्लमैटिक थे, है ना? लोगों को इतना शदीद ज़हनी दबाव देना। जी हाँ, इन पर शदीद अखलाकी बहस छिड़ी। धोखादही, शिरका को पहुंचने वाला शदीद तनाव और उसके मुमकिना देरपा असरात। मिलग्रम ने अपना दिफा किया, लेकिन ये बहस आज भी जारी है। ये तजुर्बात समाजी असर और रसूख की तारीख ताकत को बहुत वाज़ेह तौर पर सामने लाए। तो ये था बाब 10, गेस्टाल्ट से शुरू होकर समाजी असर और रसूख तक। अब हम बाब 11 की तरफ चलते हैं। उन्वान है तहकीकी तरीके यानी रिसर्च मेथड्स। जी, अब सवाल यह है कि नफ्सियातदान ये सब बातें, ये नज़रियात बनाते कैसे हैं, इनको जांचते कैसे हैं, इल्म कैसे हासिल किया जाता है? बिल्कुल। तो 20वीं सदी के शुरू में साइंस के फलसफे में एक तहरीक बहुत प्रभावशाली हुई, लॉजिकल पॉजिटिविज्म यानी मंतिकी इस्बातियत। लॉजिकल पॉजिटिविज्म? जी, ये वियना सर्कल से शुरू हुई। उनका बुनियादी जोर इस बात पर था कि साइंसी इल्म सिर्फ और सिर्फ काबिल मुशाहिदा हक़ाइक़ पर मबनी होना चाहिए। जो चीज़ मुशाहिदे में ना आ सके वो साइंस का हिस्सा नहीं हो सकती। तो इसका नफ्सियात पर क्या असर पड़ा? इससे एक और नज़रिया निकला, ऑपरेशनिज्म यानी अमली तारीफियत। पर्सी ब्रिजमैन का नाम इससे जुड़ा है। ऑपरेशनिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका सादा मतलब ये है कि किसी भी साइंसी तसव्वुर जैसे भूख, जहानत या मायूसी को सिर्फ उसी सूरत में काबिल कबूल समझा जाएगा जब उसकी वाज़ह अमली तारीफ दी जा सके। अमली तारीफ से क्या मुराद है? यानी ये बताया जा सके कि इसे मापा कैसे जाएगा या उसका मुशाहिदा कैसे किया जाएगा। मसलन जहानत की अमली तारीफ हो सकती है IQ टेस्ट पर हासिल करदा स्कोर, या भूख की तारीफ हो सकती है आखिरी बार खाना खाए हुए कितने घंटे गुजरे हैं। अच्छा। अब ये नज़रिया बिहेवियरिस्ट्स को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि वो वैसे ही सिर्फ काबिल मुशाहिदा रवैये का मुतालिया करना चाहते थे। हाँ, उनके लिए तो ठीक था। लेकिन जो नज़रियात ज़हनी हालतों, एहसासात या गैर शऊरी अवामिल की बात करते थे, जैसे गेस्टाल्ट या साइको एनालिसिस, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। आप बसीरत या लाशऊर की अमली तारीफ कैसे करेंगे? बात तो ठीक है, तो क्या हर चीज को मापना जरूरी है साइंस के लिए? क्या ये मुमकिन भी है? देखें, ऑपरेशनिज्म के जो सख्त गिर हामी थे वो तो यही कहते थे, लेकिन ज़ाहिर है इस पर काफ़ी तनकीद भी हुई। नाक़दीन ने कहा कि किसी तसव्वुर का मतलब सिर्फ उसको मापने के तरीके तक महदूद नहीं किया जा सकता।
مطلب ذہانت صرف آئی کیو اسکور تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بہرحال اس نظریے نے نفسیات میں موضوعیت اور پیمائش پر زور ضرور بڑھایا۔ اب آتے ہیں تجرباتی طریقوں کی طرف۔ یہاں آر اے فشر کا کام بہت اہم ہے۔ فشر کا نام شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس میں تو بہت بڑا ہے، نفسیات میں ان کا کیا کردار تھا؟ فشر نے آپ کہہ سکتے ہیں جدید تجرباتی ڈیزائن اور شماریاتی تجزیے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے رینڈمائزیشن پر بہت زور دیا۔ رینڈمائزیشن یعنی تجربے میں شرکا کو مختلف گروپوں مثلا تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ میں بالکل بے ترتیب طور پر تقسیم کرنا۔ اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ امکان کم ہو جاتا ہے کہ گروپوں میں پہلے سے موجود فرق نتائج پر اثر انداز ہوں۔ ہم زیادہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو فرق آیا ہے وہ ہماری تجرباتی مداخلت ایکسپیریمنٹل مینیپولیشن کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ فشر نے نل ہائپوتھیسس یعنی صفری مفروضے کا تصور بھی دیا۔ نل ہائپوتھیسس یہ کیا چیز ہے؟ یہ تجربہ شروع کرنے سے پہلے ایک مفروضہ ہوتا ہے کہ جن گروپوں کا ہم موازنہ کر رہے ہیں ان میں در حقیقت کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ایک نئی دوا آزما رہے ہیں تو نل ہائپوتھیسس یہ ہوگا کہ یہ دوا پلیسیبو سے بہتر نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، اور پھر تجربے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے شواہد اکٹھے کریں کہ اس نل ہائپوتھیسس کو رد کر سکیں، یعنی یہ ثابت کر سکیں کہ جو فرق ہمیں نظر آ رہا ہے وہ محض اتفاق یا چانس کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے۔ تو ہم نل ہائپوتھیسس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل، ہم اسے قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ رد کرنے کی۔ فشر نے 5% سگنیفیکنس لیول کا معیار بھی تجویز کیا، یعنی اگر نتائج کے اتفاقی ہونے کا امکان 5% سے کم ہو تو ہم نل ہائپوتھیسس کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تکرار یعنی تجربے کو دہرا کر نتائج کی تصدیق پر زیادہ زور دیا۔ یہ تو ہوئے تجرباتی طریقے، لیکن نفسیات میں ہمیشہ تجربہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اور کون سے طریقے ہیں؟ جی، تجربات کے علاوہ کوریلیشنل میتھڈز یعنی ارتباطی طریقے بھی بہت استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا سراغ فرانسس گالٹن تک جاتا ہے۔ ارتباطی طریقے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ارتباطی تحقیق میں محقق متغیرات یعنی ویریبلز میں ردوبدل یا منیپولیشن نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مختلف متغیرات قدرتی طور پر آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں یا ان میں کیا تعلق کوریلیشن ہے۔ مثال کے طور پر کیا جن لوگوں میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے ان کی آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے؟ یا کیا بچوں کے ٹی وی دیکھنے کے گھنٹوں اور ان کی پڑھائی کے درجات میں کوئی تعلق ہے؟ یہاں ہم وجہ اور اثر کاز اینڈ ایفیکٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتے، صرف تعلق بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے چارلز اسپیئرمین نے ایک بہت اہم ٹیکنیک وضع کی جسے فیکٹر انالیسز یعنی عملی تجزیہ کہتے ہیں۔ فیکٹر انالیسز یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایک شماریاتی ٹیکنیک ہے جو یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ بہت سے مختلف متغیرات جیسے مختلف قسم کے ذہنی ٹیسٹوں کے سکور کے پیچھے کون سے بنیادی پوشیدہ عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسپیئرمین نے اسے کس چیز پر لاگو کیا؟ اسپیئرمین نے اسے ذہانت پر لاگو کیا۔ مختلف ذہنی آزمائشوں کے نتائج کا تجزیہ کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام ذہنی صلاحیتوں کے پیچھے ایک عمومی ذہانت کا عنصر کار فرما ہے جسے انہوں نے جی فیکٹر کہا۔ جی فیکٹر یعنی جنرل انٹیلیجنس؟ جی بالکل، ان کے مطابق یہ جی ایک بنیادی موروثی ذہنی توانائی ہے جو ہر طرح کی ذہنی کارکردگی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص عوامل ایس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو خاص صلاحیتوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جی سب سے اہم ہے۔ تو کیا سب لوگ اس جی فیکٹر پر متفق تھے؟ نہیں، سب نہیں۔ خاص طور پر امریکہ میں ایل تھرسٹون نے فیکٹر انالیسس کو ایک مختلف انداز میں استعمال کیا۔ تھرسٹن یہ کیا کہا؟ تھرسٹن کا مقصد اسپیئرمین کی طرح ایک واحد جی تلاش کرنا نہیں تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ذہانت کئی نسبتاً آزاد بنیادی ذہنی صلاحیتوں پرائمری مینٹل ایبلٹیز پر مشتمل ہے۔ کون سی صلاحیتیں؟ انہوں نے تقریباً 6 یا 7 ایسی صلاحیتیں شناخت کیں جیسے وربل کمپریہنشن زبانی فہم، نمبر فیسلٹی عددی صلاحیت، اسپیشل ویژولائزیشن مکانی تصور، ورڈ فلوئنسی الفاظ کی روانی، میموری یادداشت اور ریزننگ استدلال۔
تو ان کے مطابق کسی ایک IQ نمبر سے بہتر ہے کہ فرد کا ان مختلف صلاحیتوں میں پروفائل دیکھا جائے۔ بالکل، تھرسٹن کا خیال تھا کہ یہ زیادہ مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک نام سیرل برٹ کا بھی آتا ہے، جن کا ذکر ایک سکینڈل کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ برٹ سکینڈل نفسیات کی تاریخ کا ایک کافی افسوسناک اور متنازع باب ہے۔ سیرل برٹ اسپیئرمین کے ساتھی تھے اور جی فیکٹر کے موروثی ہونے کے بڑے حامی تھے۔ انہوں نے کیا تحقیق پیش کی تھی؟ انہوں نے الگ الگ ماحول میں پرورش پانے والے آئیڈینٹیکل ٹوئنس یکساں جڑواں بچوں پر تحقیق کے نتائج شائع کیے، جن سے بظاہر یہ ثابت ہوتا تھا کہ ذہانت IQ بڑی حد تک موروثی ہے۔ چونکہ ان جڑواں بچوں کے جینز ایک جیسے تھے لیکن ماحول مختلف، تو ان کے IQ میں مماثلت کو موروثیت کا ثبوت سمجھا گیا۔ تو پھر سکینڈل کیا تھا؟ بعد میں لیون کامن جیسے محققین نے برٹ کے شائع کردہ ڈیٹا میں کچھ عجیب بے ربطگیاں اور تضادات پائے۔ مثلاً مختلف مطالعات میں جڑواں بچوں کے IQ کے درمیان کوریلیشن حیران انگیز طور پر ایک جیسا تھا۔ اچھا؟ پھر اولیور گلی نامی صحافی نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ برٹ نے جن 2 خواتین معاونین ریسرچ اسسٹنٹس کا ذکر کیا تھا جو مبینہ طور پر ڈیٹا اکٹھی کرتی تھیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ وہ فرضی تھیں؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھر لیسلی ہرن شاء نے برٹ کی سوانح عمری لکھی اور انہوں نے بھی جعلسازی کے الزامات کی تصدیق کی۔ فرضی نام، جعلی ڈیٹا، تاریخوں میں گڑبڑ۔ برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی نے بھی تحقیقات کے بعد برٹ کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی ہاں، اگرچہ بعد میں کچھ لوگوں نے ان الزامات کو مبالغہ آمیز قرار دینے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر ماہرین مانتے ہیں کہ برٹ نے کم از کم کچھ ڈیٹا میں جعلسازی ضرور کی تھی۔ یہ اسکینڈل سائنس میں دیانتداری، ڈیٹا کی شفافیت اور نتائج کی تصدیق، ریپلیکیشن کی اہمیت کو بہت شدت سے اجاگر کرتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرف ہمارے پاس تجرباتی طریقے ہیں جو عمومی قوانین تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف ارتباطی طریقے ہیں جو انفرادی فرق اور تعلقات پر توجہ دیتے ہیں۔ کیا ان دونوں میں کوئی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ لی جے کرونباخ نے 1957 میں ایک بہت مشہور مضمون لکھا تھا، The Two Disciplines of Scientific Psychology۔ نفسیات کی 2 شاخیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ نفسیات 2 الگ الگ راستوں پر چل رہی ہے۔ ایک تجرباتی نفسیات ہے جو لیبارٹری میں متغیرات کو کنٹرول کر کے عمومی قوانین، جنرل لاز تلاش کرتی ہیں۔ اس شاخ کے لیے انفرادی فرق ایک غلطی یا شور، ایرر ویرینس ہے، جسے وہ کم سے کم کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری شاخ؟ دوسری شاخ ارتباطی نفسیات ہے جو حقیقی دنیا میں پائے جانے والے انفرادی فرق کا مطالعہ کرتی ہے اور ان کے درمیان تعلقات تلاش کرتی ہے۔ اس شاخ کے لیے انفرادی فرق ہی اصل دلچسپی کا مرکز ہیں۔ تو یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ جی، کرونبیک نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ دونوں شاخیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ کام کر رہی ہیں۔ تجربہ کار یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے نتائج مختلف لوگوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں، اور ارتباطی نفسیات دان وجہ اور اثر کے بارے میں زیادہ نہیں جان پاتے۔ تو کیا کرونبیک نے کوئی حل پیش کیا؟ انہوں نے تجویز دی کہ ان دونوں کو ملانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایپٹیٹیوڈ ٹریٹمنٹ انٹریکشن ATI کا تصور پیش کیا۔ ATI وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ مختلف قسم کی اہلیت یا شخصیت، ایپٹیٹیوڈ رکھنے والے افراد مختلف قسم کے علاج یا طریقوں، ٹریٹمنٹس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ مثلا کیا ایک خاص تدریسی طریقہ کچھ طلباء کے لیے بہتر ہے اور دوسرا طریقہ دوسروں کے لیے؟ یعنی ایک ہی سائز سب پر فٹ نہیں ہوتا والی بات۔ بالکل۔ کرونباخ کا خیال تھا کہ ATI تحقیق ان دونوں شاخوں کو قریب لا سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی اور یہ تقسیم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں نفسیات میں موجود ہے۔ آخر میں باب 11 میں کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈز یعنی معیاری تحقیقی طریقوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہیں؟ جی، اب تک ہم نے جن طریقوں کی بات کی، تجرباتی اور ارتباطی، وہ زیادہ تر مقداری، کوانٹیٹیٹیو ہیں، یعنی اعداد و شمار اور پیمائش پر مبنی ہیں۔ معیاری طریقے اس سے مختلف ہیں؟ کیسے مختلف ہیں؟ معیاری تحقیق کا زور اعداد و شمار پر نہیں، بلکہ لوگوں کے تجربات، ان کے معنی اور وہ دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں اس کی گہرائی میں وضاحت کرنے پر ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈیٹا کس قسم کا ہوتا ہے؟ اس میں اکثر ڈیٹا زبانی ہوتا ہے، جیسے انٹرویوز، گفتگو یا تحریری متن۔
محقق اس متن کا تجزیہ کر کے تھیمز، پیٹرنز اور معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں عام طور پر شرکاء کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ہر شریک کا گہرائی میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک مثال ڈسکرسیو سائیکالوجی یعنی گفتگوئی نفسیات ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ لوگ زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، واقعات کو بیان کرنے، جواز پیش کرنے یا اپنی شناخت بنانے کے لیے۔ اسی طرح تاریخ نفسیات کا مطالعہ بھی اکثر معیاری طریقوں سے کیا جاتا ہے، جیسے پرانی خط و کتابت یا دستاویزات کا تجزیہ۔ تو کیا یہ طریقے مقداری طریقوں جتنے سائنسی سمجھے جاتے ہیں؟ یہ ایک بحث کا موضوع رہا ہے۔ کچھ لوگ مقداری طریقوں کو زیادہ موزوں اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں، لیکن اب یہ خیال بڑھ رہا ہے کہ معیاری اور مقداری طریقے ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ تکمیلی، کمپلیمنٹری ہیں۔ معیاری تحقیق ہمیں انسانی تجربے کی وہ گہرائی اور پیچیدگی سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے جو شاید صرف اعداد و شمار سے ظاہر نہ ہو۔ تو آج ہم نے واقعی ایک لمبا سفر طے کیا، گیسٹالٹ کے بنیادی اصولوں سے شروع کیا کہ کیسے مکمل کا تصور ہمارے ادراک اور سوچ پر لاگو ہوتا ہے۔ جی، 5 فینومینن سے لے کر انسائٹ تک۔ پھر ہم سماجی نفسیات کے میدان میں داخل ہوئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ کیسے حالات، گروہی دباؤ اور دوسروں کی موجودگی ہمارے رویوں اور فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس، کنفارمٹی، اوبیڈینس، یہ سب سماجی اثر و رسوخ کی طاقت دکھاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان تمام نظریات کو جانچنے اور نیا علم حاصل کرنے کے لیے نفسیات دان کون کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ منطقی اثباتیت اور عملی تعریفیت کی فلسفیانہ بنیادوں سے لے کر تجرباتی کنٹرول، نل ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، ارتباطی تعلقات کی کھوج اور انسانی تجربے کی معیاری تفہیم تک۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ طریقے خود بھی بحث اور ارتقاء کا شکار رہے ہیں، جیسے آپریشنزم پر تنقید یا وہ سرل برٹ کا متنازع معاملہ۔ جی ہاں، یہ سب جاننا ہمارے لیے آج کیوں اہم ہے؟ اس سب پر غور کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نفسیاتی علم کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی کوششوں، بحثوں، غلطیوں اور دریافتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جاننا کہ علم کیسے حاصل کیا گیا، اس کی حدود کیا تھیں، کن تنازعات سے گزرا، ہمیں آج کل پیش کیے جانے والے نفسیاتی دعووں کا زیادہ تنقیدی اور بہتر جائزہ لینے کے قابل بناتا ہے۔ بالکل، ہم صرف حتمی نتیجے کو نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے عمل کو بھی سمجھتے ہیں۔ جی، اور ایک آخری نقطہ جو شاید غور طلب ہے، وہ کرونباخ کی نشاندہی کردہ وہ 2 شاخیں ہیں: عمومی قانونوں کی تلاش اور انفرادی فرق کی تفہیم۔ کیا یہ ہمیشہ الگ الگ ہی رہیں گی، یا کیا مستقبل میں ان کو بہتر طور پر ملانے کا کوئی راستہ نکلے گا؟ شاید انسانی رویے کی پیچیدگی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں بے وقت عمومی اصولوں اور انفرادی تجربات کی انفرادیت دونوں پر ہی نظر رکھنی ہوگی۔ ماضی کے ان مباحثوں کو سمجھنا میرے خیال میں ہمیں آج کی نفسیات کو اور اس کے مستقبل کو سمجھنے کا ایک بہتر زاویہ فراہم کرتا ہے۔ باب 13 نشو و نما کا نقطۂ نظر یعنی دی ڈیولپمنٹل پوائنٹ آف ویو کے کچھ اقتباسات ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس باب میں جن بڑے مفکر کا ذکر ہے نا، ان کے آپ کہیں سب سے اہم نظریات اور خیالات کا نچوڑ سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ۔ کبھی یہ خیال آیا کہ ایک انسان کی پوری زندگی، مطلب بچپن سے بڑھاپے تک، کیا یہ پوری انسانی نسل کے لاکھوں سال کے سفر کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ تھا جی اسٹینلے ہال کا، جن سے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ تو آئیے ان تاریخی نظریات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ نشو و نما کی نفسیات، جیسا آپ نے کہا، صرف بچوں کی نفسیات نہیں ہے، یہ تو پوری انسانی نفسیات کو وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھنے کا ایک لینز ہے۔ اچھا۔ اور نشو و نما کے بھی کئی مطلب ہیں، جیسے مرحلہ وار ترقی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں جب جینیاتی نفسیات یعنی جینیٹک سائیکالوجی کی استعمال ہوتی تھی نا، جی جی، تو اس کا مطلب آج کل والا حیاتیاتی جینز کا مطالعہ نہیں تھا، بلکہ نشو و نما کا مطالعہ ہی تھا، مطلب ڈیولپمنٹ کا مطالعہ۔ صحیح۔ تو شروعات کرتے ہیں جی اسٹینلی ہال سے۔ یہ صاحب امریکہ میں نفسیات میں پہلی پی ایچ ڈی کرنے والے تھے، اے پی اے کے بانی اور کلارک یونیورسٹی کے صدر بھی رہے۔ ان کا ایک بڑا اور متنازع خیال تھا جس نے نفسیات کو ارتقاء سے جوڑنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، وہ تھا تکرار کا نظریہ یا ریکیپیچولیشن تھیوری۔
آسان لفظوں میں ہال کا ماننا تھا کہ ہر بچہ اپنی نشوونما کے دوران پوری انسانی نسل کی تہذیبی اور حیاتیاتی تاریخ کو دہراتا ہے۔ اوہ، یہ کیسے؟ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ کہتے ہیں نا ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے، ویسے ہی بچپن سے جوانی تک وہ انسانی تہذیب کے مختلف ادوار، مثلاً وحشیانہ دور سے مہذب دور تک ان کی نفسیات سے گزرتا ہے۔ اچھا۔ یہ خیال اصل میں حیاتیات سے آیا تھا، ہیکل کا، لیکن ہال نے اسے نفسیات اور تعلیم پر لاگو کیا۔ اچھا، تو اس نظریے کو آپ کہہ لیں ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا دلیل دی؟ کیا بچوں کے کھیل کود میں اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ ہال کے مطابق بالکل، بچوں کا غار بنانا، چھپن چھپائی کھیلنا، لڑنا جھگڑنا، یہاں تک کہ سانپوں وغیرہ کا خوف، یہ سب ہمارے قدیم آباؤں اجداد کی زندگی کی یادیں ہیں جو ہر بچے میں دوبارہ زندہ ہوتی ہیں۔ دلچسپ۔ اسی طرح انہوں نے بلوغت کے دور کو طوفان اور دباؤ یعنی اسٹارم اینڈ سٹریس کا نام دیا، ایک پرتلاطم وقت جب انسان فطری وحشیت سے نکل کر تہذیب کے تقاضوں سے ٹکراتا ہے۔ ہال نے بچوں کے ذہن کو سمجھنے کے لیے سوال نامہ طریقہ یعنی کویسچنئرز میتھڈ بھی استعمال کیا تاکہ تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے۔ جی، اس سے چائلڈ سٹڈی موومنٹ شروع ہوئی جس نے نفسیات کو عملی طور پر تعلیم سے جوڑا۔ یہ ان کی ایک اہم عملی دین تھی۔ ہاں، اگرچہ ان کا یہ تکرار کا نظریہ آج سائنسی طور پر تو رد ہو چکا ہے، لیکن ہال نے نشوونما کی نفسیات کو ایک الگ شعبے کے طور پر قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر بلوغت کے مطالعے کو اہمیت دی۔ آرنولڈ گیسل بھی ان کے شاگرد تھے جنہوں نے نشوونما کے قدرتی طور پر آگے بڑھنے پر زور دیا۔ صحیح۔ ہال کے بعد ایک اور اہم نام جیمز مارک بالڈوین کا ہے۔ ان کا کام یورپ میں خاص طور پر پیاجے اور وائیگوٹسکی پر سنا ہے کافی اثر انداز ہوا۔ ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ بیلڈون کا زور اس بات پر تھا کہ ذہن کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے، یہ مسلسل بنتا ہے، نشوونما پاتا ہے، یعنی سٹیٹک نہیں ہے۔ جی، ڈائنامک ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ بالغ ذہن کو سمجھنا ہے تو بچوں کا مطالعہ لازمی ہے۔ انہوں نے دو بہت اہم تصورات دیے جو بعد میں پیاجے نے بھی، آپ دیکھیں گے، استعمال کیے۔ انجذاب یعنی ایسیمیلیشن یعنی نئی صورتحال کو پرانے طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور مطابقت یعنی اکوموڈیشن یعنی خود کو بدلنا۔ جی، نئی صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو یا اپنے طریقوں کو بدلنا، یعنی ہم یا تو دنیا کو اپنے مطابق ڈھالتے ہیں یا دنیا کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور اس میں تقلید یا امیٹیشن کا کیا کردار ہے؟ بالڈن کے نزدیک تقلید بہت اہم ہے، خاص طور پر مطابقت پیدا کرنے میں۔ بچے دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور نئے رویے اپناتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بالڈن نے بالڈن ایفیکٹ یا آرگینک سلیکشن کا دلچسپ نظریہ بھی پیش کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں ہم زندگی میں سیکھتے ہیں وہ بھی ارتقاء پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، لیکن جینز کے ذریعے۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف موروثی خصوصیات ہی ارتقاء میں کردار ادا کرتی ہیں۔ دیکھیں، بالڈن نے کہا کہ فرض کریں کوئی جاندار ایک نئی فائدہ مند مہارت سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اب قدرتی انتخاب ان افراد کے حق میں جائے گا جو یہ مہارت جلدی اور آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، نسل در نسل اس صلاحیت کے حامل افراد زیادہ کامیاب ہوں گے، اور بالآخر وہ سیکھی ہوئی مہارت تقریباً فطری صلاحیت جیسی بن جائے گی۔ یہ لامارک کے نظریے سے مختلف ہے جس میں کہا گیا تھا کہ حاصل کردہ خصوصیات براہ راست اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ واہ، یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے جو سیکھنے اور ارتقاء کے تعلق پر نئی روشنی ڈالتا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں ہائنز ورنر کی طرف۔ ان کا کام تقابلی نفسیات اور ایک خاص اصول پر مبنی تھا۔ جی، ورنر کا نقطہ نظر بہت وسیع تھا۔ وہ صرف بچوں یا انسانوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ مختلف ثقافتوں، جانوروں کی انواع، ذہنی بیماریوں، حتیٰ کہ فن اور مذہب میں بھی نشوونما کے مشترکہ اصول تلاش کرتے تھے۔ اچھا، ان کا سب سے مشہور آرتھوجینیٹک اصول ہے۔ آرتھوجینیٹک اصول یہ کیا کہتا ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نشوونما، چاہے وہ بچے کی ہو، تہذیب کی ہو یا کسی خیال کی، ہمیشہ ایک سادہ، غیر واضح، ملی جلی، آپ کہیں گلوبل یا انڈیفرینشیٹڈ حالت سے شروع ہو کر زیادہ پیچیدہ، واضح اور منظم یعنی ڈیفرینشیٹڈ، آرٹیکولیٹڈ اور ہائرارکیکلی انٹیگریٹڈ حالت کی طرف جاتی ہے۔
مطلب چیزیں شروع میں گڑمڑ ہوتی ہیں. جی، گڑبڑ ہوتی ہیں، پھر ان کے حصے الگ الگ واضح ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک منظم طریقے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں. اس کی کوئی مثال دیں گے؟ مثال کے طور پر ورنر نے بتایا کہ بچے شروع میں دنیا کو بہت فزیوگنومک انداز سے دیکھتے ہیں، یعنی چیزوں کو ان کے جذبات یا تاثرات سے پہچانتے ہیں، جیسے غصے والا بادل. یہ ایک ابتدائی طریقہ ہے. بالغ سوچ زیادہ منطقی اور غیر جذباتی ہوتی ہے. صحیح. لیکن ورنر نے کہا کہ یہ پرانے طریقے ختم نہیں ہوتے، بلکہ نئے زیادہ ترقی یافتہ طریقوں کے ماتحت آ جاتے ہیں. اسی لیے بالغ بھی کبھی کبھی جیسے شاعر یا فنکار دنیا کو اسی فزیوگنومک انداز سے دیکھ سکتے ہیں. یہ استحکام بمقابلہ نقل پذیری کا تصور ہے. تو گویا نشوونما میں پرانے طریقے نئے طریقوں میں ضم ہو جاتے ہیں، غائب نہیں ہوتے. انہوں نے مائکروجینیسس کا بھی ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ مائکروجینیسس کا مطلب ہے کہ نشوونما کے یہی اصول، یعنی سادہ سے پیچیدہ کی طرف، بہت مختصر وقت میں بھی نظر آتے ہیں. جیسے کسی چیز کو دیکھنے اور پہچاننے کے عمل میں، پرسیپشن میں، جو چند ملی سیکنڈ میں ہوتا ہے. اچھا. جب آپ اچانک کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن پہلے اس کا ایک دھندلا سا عمومی خاکہ بناتا ہے اور پھر تیزی سے تفصیلات واضح ہوتی ہیں. یہ بھی آرتھوجینیٹک اصول کی ایک مثال ہے. انہوں نے بیکورڈ ماسکنگ کے تجربات سے بھی اسے دکھایا. واہ، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے. اب ہم آتے ہیں شاید اس شعبے کے سب سے مشہور نام جین پیاجے اور ان کی اہم ساتھی باربیل این ہلڈر کی طرف. ان کا کام علمی نشوونما پر تھا اور آج بھی بہت پربھاوشالی ہے. بالکل. پیاجے کا بنیادی سوال تھا کہ علم کیسے بڑھتا ہے، مطلب نالج ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. ان کا شعبہ جینیاتی علمیات یعنی جینیٹک ایپسٹمولوجی کہلاتا ہے. جینیاتی علمیات. جی. انہوں نے بالڈمن والے تصورات، انجذاب اور مطابقت کو مرکزی حیثیت دی. ان کے نزدیک ذہانت کا مطلب ہی ماحول سے مطابقت پیدا کرنا ہے. اڈیپٹیشن. جی، ایڈیپٹیشن. جب نئی معلومات آتی ہیں تو ہمارے ذہن کا توازن، ایکولیبریم بگڑتا ہے اور ہم انجذاب، نئی معلومات کو پرانے سانچوں میں فٹ کرنا، یا مطابقت، نئے سانچے بنانا یا پرانوں کو بدلنا کے ذریعے دوبارہ توازن حاصل کرتے ہیں. یہ عمل توازن یعنی ایکولیبریشن کہلاتا ہے. اور انہوں نے بچوں کی سوچ کو سمجھنے کے لیے اپنا خاص طریقہ بھی وضع کیا، جسے کلینکل میتھڈ کہتے ہیں. جی ہاں، یہ عام سوال ناموں یا معیاری ٹیسٹوں سے مختلف تھا. پیاجے بچوں سے کھلے سوالات پوچھتے تھے، ان کے جوابات پر مزید سوال کرتے تھے تاکہ ان کی سوچ کی گہرائی تک پہنچ سکیں. وہ بچوں کے غلط جوابات میں خاص دلچسپی رکھتے تھے. غلط جوابات میں کیوں؟ کیونکہ ان سے پتہ چلتا تھا کہ بچے دنیا کو کس مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، ان کی منطق کیا ہے. باربل ان ہیلڈر نے اس طریقے کو استعمال کرنے اور پیاجے کے نظریات کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. یہ اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے کہ پیاجے اکیلے کام نہیں کر رہے تھے. بالکل. پیاجے نے ذہنی نشوونما کے مشہور مراحل بھی بیان کیے ہیں. کیا ہم ان کا مختصر جائزہ لے سکتے ہیں؟ ضرور. پہلا ہے سینسری موٹر پیریڈ، یعنی پیدائش سے تقریباً 2 سال تک. اس میں بچہ حواس اور حرکات کے ذریعے سیکھتا ہے. سب سے بڑی کامیابی اشیاء کے مستقل ہونے کا شعور ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ چیزیں نظر سے اوجھل ہونے پر بھی موجود رہتی ہیں. اچھا، یہ تو بہت بنیادی چیز ہے. جی، لیکن اس کا بننا ایک بڑا قدم ہے. اسی دور میں وہ ڈیٹور پرابلم حل کرنا سیکھتے ہیں، مطلب مقصد تک پہنچنے کے لیے گھوم کر جانا. دوسرا مرحلہ قبل عملیاتی دور یعنی پری آپریشنل پیریڈ، 2 سے 7 سال تک. اب بچہ زبان اور علامات استعمال کرنے لگتا ہے، کھیل کھیلتا ہے، لیکن سوچ میں خود مرکزیت ہوتی ہے. خود مرکزیت یعنی خود غرضی؟ نہیں، خود غرضی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے یا سوچ رہا ہے وہی سب دیکھ اور سوچ رہے ہیں. وہ دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھ پاتا. اچھا، ٹھیک. تیسرا ہے ٹھوس عملیاتی دور یعنی کانکریٹ آپریشنز، 7 سے 11 سال تک. اب بچہ ٹھوس چیزوں کے بارے میں منطقی طور پر سوچ سکتا ہے. منطقی طور پر؟ جی، وہ چیزوں کی درجہ بندی کر سکتا ہے، مثلاً شکل اور رنگ دونوں کے لحاظ سے. اور سب سے اہم، وہ تحفظ یعنی کنزرویشن کا تصور سمجھ لیتا ہے. کنزرویشن یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جان جاتا ہے کہ چیز کی شکل بدلنے سے اس کی مقدار، وزن یا حجم نہیں بدلتا.
جیسے پانی کو ایک چوڑے گلاس سے لمبے گلاس میں ڈال دیں تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ پانی اتنا ہی ہے۔ اچھا، یہ الٹ پذیری یعنی عمل کو ذہنی طور پر الٹا کرنے کی صلاحیت اور غیر مرکزیت یعنی مسئلے کے ایک سے زیادہ پہلوؤں پر غور کرنے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور آخری مرحلہ وہ ہے رسمی آپریشنز دور، 11 سال کے بعد۔ اب نوجوان تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ چیزوں کے بارے میں بھی منطقی طور پر سوچ سکتا ہے، فرضیے بنا سکتا ہے اور منظم طریقے سے مسائل حل کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کافی ترقی کر جاتی ہے۔ جی، پیاجے کا ماننا تھا کہ یہ نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جو کبھی رکتا نہیں، ہمیشہ مزید ترقی کی گنجائش رہتی ہے۔ وہ اسٹرکچرلزم تحریک کا بھی حصہ تھے جو چیزوں کی اندرونی ساخت اور تنظیم پر زور دیتی ہے۔ پیاجے کے کام کا دائرہ واقعی بہت وسیع تھا۔ اب ہم روس چلتے ہیں، ایلیس وائیگوٹسکی کی طرف۔ ان کا کام پیاجے سے کچھ مختلف تھا، خاص طور پر سماجی پہلو پر زور دینے میں۔ جی بالکل، وائیگوٹسکی کا بنیادی خیال یہ تھا کہ ہماری اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں جیسے سوچنا، منصوبہ بندی کرنا، یاد رکھنا، یہ سب معاشرتی تعامل یعنی سوشل انٹریکشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ سماجی تعامل سے کیسے؟ یعنی ہم پہلے دوسروں کے ساتھ مل کر کچھ کرتے ہیں اور پھر وہی عمل ہماری اندرونی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس میں اوزاروں کا کردار اہم ہے اور سب سے بڑا نفسیاتی اوزار زبان ہے۔ یعنی زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں بلکہ سوچنے کا آلہ بھی ہے۔ انہوں نے پیاجے کے خود مرکز گفتگو یعنی ایگو سینٹرک سپیچ کے تصور کو بھی ایک نئی شکل دی۔ ہاں، پیاجے سمجھتے تھے کہ بچے جو خود سے باتیں کرتے ہیں نا، وہ ان کی خود مرکزیت کی علامت ہے اور بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ وائیگوٹسکی نے کہا کہ نہیں، یہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اندرونی تقریر یعنی انر سپیچ بن جاتی ہے، یعنی ہماری وہ خاموش سوچ جو ہمارے خیالات اور اعمال کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ اندرونی تقریر بہت مختصر اور مطلب کی ہوتی ہے، جبکہ باہر بولی جانے والی تقریر تفصیلی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہم خود سے بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، دوستویفسکی اور ٹولسٹائی کے کرداروں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ وہ کیسے اندرونی طور پر مختصر جملوں میں سوچتے ہیں۔ اور ان کا ایک اور مشہور تصور زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ یعنی ZPD ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ZPD وہ فرق ہے جو ایک بچہ اکیلے جو کچھ کر سکتا ہے اور جو کچھ وہ کسی زیادہ قابل شخص، استاد، والدین یا ہم عمر کی مدد سے کر سکتا ہے، اس کے درمیان ہے۔ اچھا، وائیگوٹسکی کے مطابق سیکھنا اور نشو و نما اسی ZPD میں ہوتی ہے۔ جب ہمیں تھوڑی سی مدد یا رہنمائی ملتی ہے تو ہم وہ کام کر پاتے ہیں جو اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ تعلیم کا مقصد ہی بچے کو اس زون میں آگے بڑھانا ہے۔ یہ واقعی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کے لیے ایک بہت اہم تصور ہے۔ اب ہم ایرک ایرکسن کی طرف آتے ہیں، جنہوں نے فرائیڈ کے نفسیاتی تجزیے کو پوری زندگی پر پھیلا دیا۔ جی ہاں، ایرکسن نے نفسیاتی نشو و نما کو صرف بچپن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پیدائش سے موت تک 8 نفسیاتی سماجی مراحل سائیکو سوشل سٹیجز بیان کیے۔ 8 مراحل؟ جی، ان کا خیال ایپیجینیسس پر مبنی تھا، یعنی یہ مراحل ایک طے شدہ ترتیب میں سامنے آتے ہیں اور ہر مرحلے میں فرد کو ایک خاص سماجی چیلنج یا بحران کا سامنا ہوتا ہے، اور ہر بحران کو حل کرنے سے ایک خاص نفسیاتی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر پہلا مرحلہ شیرخوارگی میں اعتماد بمقابلہ عدم اعتماد، ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ کا ہے۔ اگر بچے کی ضروریات پوری ہوں اور اسے محبت ملے تو اس میں امید پیدا ہوتی ہے۔ ابتدائی بچپن میں خود مختاری بمقابلہ شرم و شک، آٹونومی ورسز شیم ڈاؤٹ کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر بچہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے میں کامیاب ہو تو اس میں قوت ارادی، ول پاور پیدا ہوتی ہے۔ اور بلوغت کا؟ وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، بلوغت کا مشہور مرحلہ شناخت بمقابلہ کردار کی الجھن، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے، جس کے کامیاب حل سے وفاداری کی خوبی جنم لیتی ہے۔ ایرکسن نے ہر عمر کے لیے ایسے ہی چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی خوبیاں بیان کی۔ ان کا کام نیریٹو سائیکالوجی سے بھی جڑتا ہے۔ تو ایرکسن نے نفسیاتی نشو و نما کو ایک زندگی بھر کا سفر قرار دیا جس میں سماجی تعلقات اور ثقافت کا بہت اہم کردار ہے۔ آخر میں ہم ایلینور جے گبسن کی بات کرتے ہیں، جن کا کام ادراک یعنی پرسیپشن اور سیکھنے پر مرکوز تھا۔ ایلینور گبسن کا نظریہ روایتی نظریات سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اچھا۔ عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ ہم حواس سے ملنے والی ادھوری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، انرچمنٹ کرتے ہیں، تب چیزوں کو سمجھتے ہیں۔
اچھا، گبسن نے کہا نہیں، سیکھنا دراصل تفریق یعنی ڈفرینسیشن کا عمل ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں معلومات پہلے سے موجود ہیں، ہمیں صرف ان میں فرق کرنا اور اہم خصوصیات کو پہچاننا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال، جیسے کوئی ماہر کسی چیز کی باریکیوں کو پہچان لیتا ہے؟ بالکل، جیسے ایک نو آموز اور ایک ماہر چائے چکھنے والا۔ ماہر شخص چائے میں وہ باریک فرق محسوس کر سکتا ہے جو نو آموز نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی ادراکی صلاحیتوں کو تفریق کے ذریعے بہتر بنایا ہے۔ صحیح۔ گبسن نے بچوں پر تجربات سے دکھایا، اسکربلز والا تجربہ، کہ عمر اور تجربے کے ساتھ وہ ملتی جلتی شکلوں میں فرق کرنے میں بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ماحول میں موجود غیر متغیر خصوصیات یعنی انویرینٹ پراپرٹیز کو پہچاننا سیکھتے ہیں۔ اور پڑھنے لکھنے میں اس کا کیا اطلاق ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پڑھنا سیکھنے میں بھی ہم حروف کی شکلوں میں فرق کرنا اور ہجوں کے نمونوں اسپیلنگ پیٹرنز کو پہچاننا سیکھتے ہیں جو آوازوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ان کا سب سے مشہور تجربہ ویژول کلف تھا؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہوشیارانہ تجربہ تھا۔ ایک میز تھی جس پر شیشے کے نیچے ایک طرف شطرنج جیسا نمونہ بالکل قریب تھا، یعنی شیلو یا اتھلی طرف، اور دوسری طرف وہی نمونہ کافی نیچے تھا، ڈیپ یا گہری طرف۔ اس سے گہرائی کا تاثر پیدا ہوتا تھا؟ جی بالکل، جب چھوٹے بچوں یہاں تک کہ کچھ جانوروں کے بچوں جیسے چوزے، میمنے، ان کو اس پر چھوڑا گیا تو وہ گہری طرف جانے سے ہچکچائے، ڈرے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ گہرائی کو سمجھنے کی صلاحیت، جو کہ ظاہر خطرناک جگہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے، کافی حد تک پیدائشی یا بہت ابتدائی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سیکھنے سے زیادہ فطرت کا حصہ معلوم ہوتی ہے، جو کہ زندگی بچانے کے لیے اہم ہے۔ گبسن کا کام ادراک اور سیکھنے کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدلنے والا تھا۔ انہیں نیشنل میڈل آف سائنس بھی ملا۔ تو آج ہم نے نشوونما کی نفسیات کے چند بڑے ناموں اور ان کے کلیدی خیالات کا ایک سفر کیا۔ ہال کے وسیع نظریے سے لے کر بالڈوین کی مطابقت، ورنر کے اصول، پیاجے کے مراحل، وائگاٹسکی کے سماجی تعامل، ایرکسن کی زندگی بھر کی نشوونما اور گبسن کی ادراکی تفریق تک، ہر ایک نے انسانی ترقی کے اس پیچیدہ معمے کو سمجھنے کی ایک منفرد کوشش کی ہے۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یہ نظریات کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک دوسرے پر تعمیر کرتے ہوئے، کبھی ایک دوسرے کے رد عمل میں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ گو ان میں سے اکثر نظریات مراحل اور ترتیب پر زور دیتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں جو انفرادی فرق اور ہر شخص کا منفرد راستہ ہوتا ہے، اس کی گنجائش ان نظریات میں کہاں اور کیسے نکلتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا نشوونما واقعی اتنی ہی طے شدہ ہے جتنی یہ نظریات بتاتے ہیں، یا اس میں لچک اور انفرادیت کی بہت زیادہ جگہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بھی نفسیات دان غور و فکر کر رہے ہیں۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔